الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ جناب صدر، حکم حضرات اور معزز سامعین، موضوع مقالہ ہے ندوۃ العلماء اپنے اولین مؤسسین کی تحریروں کے آئینے میں۔ تعارف و مقاصد۔ حضرات، ندوۃ العلماء بلند مقاصد کی حامل ایک علمی، فکری، دعوتی اور ثقافتی سحر انگیز تحریک کا نام ہے جو ایسے پرخطر ماحول میں منصۂ شہود پر آئی جس میں ایک طرف سامراجیت کی فکری تہذیبی تسلط اور اس کی یلغار تھی، تو دوسری طرف عالم اسلام اپنی نشو و نما و ارتقاء اور ذہنی ترقی کی صلاحیتیں کھو چکا تھا۔ بالفاظ دیگر، تازہ دم مغرب اور ضعیف و ناتواں مشرق کی باہمی کشمکش جاری تھی۔ ایسے میں مسلمانان ہند دو طبقوں میں منقسم تھے۔ ایک طرف علماء دین تھے جو عربی مدارس سے قدیم طرز پر پڑھ کر نکلتے، تو دوسری جانب مغربی تعلیم یافتہ حضرات جو کالجوں اور یونیورسٹیوں کے ساختہ پرداختہ تھے، اور دونوں ہی اپنے رجحانات و تعلیمات پر ڈٹے ہوئے تھے۔ دونوں کے مابین اجنبیت و بیگانگی کی خلیج تھی۔ معاملہ انہی دو طبقوں کے درمیان منحصر نہیں تھا، بلکہ ملت کے مختلف مذہبی فرقے ایک دوسرے کو تحقیر و تذلیل کی نگاہ سے دیکھنے کی عادی ہو گئے تھے۔ فروعی مسائل میں اس قدر رد و قد کے معاملہ مناظروں اور مجادلوں سے آگے نکل کر سامراجیوں کے کوٹ تک جا پہنچتا، جس پر ان کو کھل کر ہنسنے کا موقع ملتا۔ ندوۃ العلماء کا قیام۔ ایسے ناگفتہ بھی حالات میں اس خلیج کو مٹانے کے لیے عالی ہمت، دراندیش و نکتہ سنج عالم حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ بیاباں کی شب تاریک میں قندیل ربانی بن کر ابھرے۔ چنانچہ سن 1310 ہجری مطابق 1892 میں مدرسہ فیض عام کانپور کے جلسہ دستار بندی کے موقع پر حضرت مولانا نے ملک کے علماء حاذقین کے سامنے یہ بات رکھی۔ پھر علماء کرام کی اتفاق رائے سے اسی جگہ سن 1311 ہجری مطابق 1894 میں ندوۃ العلماء کا 3 روزہ پہلا اجلاس عام بڑی شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوا۔ یہ پہلا موقع تھا جب مختلف مسلک و مشرب کے بڑے بڑے علماء دین و اہل دل حضرات ایک ساتھ شانہ بشانہ صف بستہ نظر آئے، اور اس جلسے کی قیادت حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے۔ اغراض و مقاصد۔ جہاں تک ندوۃ العلماء کے مقاصد و تخیلات کی بات، تو بقول مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، مسلمانوں کا باہمی اتحاد اسلامی نشأت ثانیہ کے لیے مختلف اجتماعی، اصلاحی اور تعلیمی کوششوں میں ہم آہنگی، اعلیٰ صورت و کردار کی تشکیل، رسوم قبیحہ کا استئصال، مسلمانوں کے مختلف امور و مسائل کے حل کے لیے مختلف مسلک و مشرب کے صحیح العقیدہ علماء کے ایک مشترکہ پلیٹ فارم تشکیل کرنا، اسلامی اصولوں اور اس کے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے علوم دینیہ کے نصاب میں ایسی تبدیلی جو عصر حاضر کی تمام تقاضوں کی تکمیل کر سکے وغیرہ۔ انہی مقاصد و تخیلات کی تکمیل کے لیے سن 1313 ہجری مطابق 1898 میں ان حضرات نے تجربے و نمونے کے طور پر لکھنؤ میں ایک مدرسہ قائم کیا جو اپنی شہرت و مقبولیت اور زبان زد ہونے کی وجہ سے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نام سے موسوم و معروف ہے۔ ندوۃ العلماء اپنے مؤسسین کی تحریروں میں۔ ندوۃ العلماء کی چہار دانگ عالم میں خوب پذیرائی ہوئی اور ہر طرح سے اس کو اپنے مقصد میں کامیابی ملی۔ خود بانی ندوہ حضرت مولانا محمد علی منگیری 5ویں اجلاس میں سالانہ رپورٹ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ندوۃ العلماء کی یہ برکت کیا کم ہے کہ اب تک علماء کی جماعت میں ربط و اتحاد کا کوئی خاص سلسلہ نہ تھا، لیکن ندوۃ العلماء کی وجہ سے یہ بات جاتی رہی، اور جو علماء سال میں ایک بار جمع ہو جاتے ہیں ان میں خاص قسم کا اتحاد و اتفاق پیدا ہو گیا ہے، اور جو بدگمانیاں نہ ملنے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھیں وہ سب دور ہو گئیں۔ اسی طرح 17ویں اجلاس کی صدارت میں حضرت مولانا حبیب الرحمن خان شروانی فرماتے ہیں، ندوۃ العلماء نے رفع نزاع کے لیے مختلف تدبیریں عمل میں لائے۔ سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ مختلف خیالات کے علماء کا باہم کشادہ دلی سے ملنا اور تبادلہ خیال کرنا، اور دوسرا طریقہ علماء کے مابین مصالحت کا تھا۔ حضرات، ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے دینی مدارس کی نظام تعلیم و نصاب درس کی زبوں حالی پر ندوۃ العلماء کے مؤسسین کی گہری نظر تھی۔ چنانچہ علامہ شبلی نعمانی ندوۃ العلماء کا مجوزہ دارالعلوم کا نقشہ اپنے الفاظ میں یوں کھینچتے ہیں، تمام ہندوستان میں ایک بھی ایسا خالص دینی مدرسہ نہیں جو بلحاظ جامعیت و وسطیت کے مدرسہ اعظم کہلانے کا مستحق ہو، یعنی جس میں علوم دینیہ کی تعلیم ایسے کمال درجے تک دی جاتی ہو کہ تحقیق کا مرتبہ حاصل ہو سکے،
جس میں اسلامی علوم کی تمام تر قدیم و نادر کتابیں فراہم کی گئی ہوں اور ایسے لوگ تیار کیے جاتے ہوں جو مخالفین کے اعتراضات کا جواب آج کل کے مذاق کے موافق دے سکیں۔ اس غرض کو پورا کرنے کے لیے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا دارالعلوم قائم کیا گیا ہے۔ نصاب تعلیم کی اصلاح اور طرز تعلیم کی تبدیلی کا اعلان اتنا مؤثر ثابت ہوا کہ دونوں طبقوں کے ارباب فکر و عمل اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن خان شراوانی خطبہ صدارت میں اس کی افادیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حاوی و قادر بننے کے لیے ضروری ہے کہ طریقہ تعلیم اور نصاب تعلیم دونوں میں اصلاح کامل ہو، جس سے معاملہ فہم معاملات عالم سے باخبر علماء پیدا ہوں جو اپنی قوت، فہم و فراست اور معاملہ ذاتی کا سکہ اہل معاملہ کے دلوں پر بٹھائیں۔ ندوۃ العلماء نے نصاب کی اصلاح سے یہی مقصد پیش نظر رکھا ہے۔ حضرت مولانا ڈاکٹر سید عبدالحی حسنی کے اس جملے سے مزید اس کی توضیح ہوتی ہے، تحصیل علم کو آسان کیا جائے اور معیار پست بھی نہ ہونے پائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس کے بعد دوسرے مسائل کی حیثیت سے محمد احمد آیا اور اپنا مقالہ پیش کرتے ہیں۔ محمد احمد کی غیر موجودگی میں محمد مصعب تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا اما بعد۔ صدر عالی ذی وقار، حکم حضرات، معزز سامعین بزم، آج کی اس محفل میں موضوع مقالہ ہے ندوۃ العلماء اپنے اولین مؤسسین کی تحریروں کے آئینے میں۔ تمہید: ندوۃ العلماء کے اولین مؤسسین نے ندوۃ العلماء کی تحریک جس وقت شروع کی تھی، اس وقت ہندوستانی مسلمان قدیم و جدید دو طبقوں کے درمیان ہچکولے کھا رہے تھے۔ ایک طبقہ قدیم طرز تعلیم کو اور اس مسلک سے انحراف کو ایک قسم کی تحریف اور بدعت سمجھتا تھا، تو دوسرا طبقہ مغرب سے آنے والی ہر چیز کو عظمت و تقدس کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ ان دونوں طبقوں کے درمیان فکر و معیار کا جو تضاد تھا، اس کی تصویر زمانہ کے نبض شناس شاعر اکبر الہ آبادی نے یوں کھینچی ہے: ادھر یہ ضد ہے کہ لیمن بھی چھو نہیں سکتے، ادھر یہ ضد ہے کہ لیمن بھی چھو نہیں سکتے، ادھر یہ رٹ ہے کہ ساقی صراحی میلا۔ اس خلیج کو پاٹنے کے لیے ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا اور وہ اس میں بہت حد تک کامیاب بھی رہا۔ ندوۃ العلماء کے بانیوں کے الفاظ اصول مقاصد میں سخت اور بے لوچ، فروع اور مسائل میں وسیع اور لچکدار تھے۔ بانیان ندوہ نے ایک ایسا نصاب تیار کیا جو زمانہ کے ضرورتوں کو پورا کر سکے، جو مغربی سامراج اسلام مخالف تحریکوں کا سد باب کر سکے، جو قدیم و جدید طبقوں کے درمیان پل کا کام کر سکے۔ چنانچہ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس قدیم و جدید کے جھگڑے کا ہندوستان میں رونا ہے، وہی قسطنطنیہ، بیروت اور مصر میں بھی موجود ہے۔ یعنی نئی تعلیم میں قومیت اور مذہبی پابندی کا اثر کم ہے اور پرانی تعلیم اس قابل نہیں کہ دنیا کی موجودہ ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ بحوالہ خطبات شبلی، صرف یہ دارالعلوم ندوۃ العلماء ہی ہے جو دونوں ٹانڈوں کو ملا دینا چاہتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میرا ایک مدت سے عقیدہ ہے کہ ہندوستانی مسلمان جو سیاسی اعتبار سے دیگر ممالک اسلامیہ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، دماغی اعتبار سے ان کی بہت مدد کر سکتے ہیں، اور کیا عجب ہے کہ اسلامی ہند کی آئندہ نسلوں کی نگاہوں میں ندوہ علی گڑھ سے زیادہ کارآمد ثابت ہو۔ ندوۃ العلماء اولین مؤسسین کی نگاہ میں حضرت علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ ندوۃ العلماء کسی خاص مدرسہ، کسی خاص تعلیم گاہ، کسی خاص فرقے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تمام مسلمانوں کی مشترکہ انجمن ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی مشترکہ مذہبی ضروریات جس قدر ہیں، ان کے انجام کی تدبیروں پر مشورہ اور غور و فکر کی جائے، اور تمام ہندوستان کے علماء اور پیشوایان مذہب اور عام مسلمان ایک جگہ بیٹھ کر ان امور کا فیصلہ کریں۔ سیرت مولانا علی مونگیری۔ ندوۃ العلماء کے اغراض و مقاصد بانیان ندوہ کے تحریروں کی روشنی میں ندوۃ العلماء کے قیام کے بعد پہلی تعارفی وقت کو ناظر ندوۃ العلماء مولانا سید محمد علی مونگیری نے جو تحریر دی تھی، اس میں دو مقاصد خاص کی تصریح تھی۔ نمبر 1، علوم اسلامیہ کے نصاب درس میں دوررس اور بنیادی اصلاحات اور نئے نصاب کی تیاری۔ نمبر 2، رفع نزاع، باہمی اتحاد ملی اور اخوت اسلامی کے جذبات کو فروغ دینا۔ سیرت مولانا علی مونگیری۔ ندوۃ العلماء عصر حاضر میں مؤسسین ندوہ کی خوابوں کی تعبیر کس حد تک ثابت ہوا؟ فرزندان ندوہ قدیم زمانہ ہی سے ہندوستان اور بیرون ہندوستان میں عملی
طور سے دعوت سے وابستہ رہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا کا دعوتی کارنامہ عالم میں آشکار ہے۔ 1983 میں آکسفورڈ میں اسلامک اسٹڈیز کے افتتاح کے لیے آپ کو مدعو کیا گیا، تا حیات آپ اس کے صدر رہے۔ آپ نے وہاں کے پروگراموں میں تقریریں کی، محاضرات بھی پیش کیے۔ ماشاءاللہ اس وقت ندوۃ العلماء کے نصاب تعلیم کی طرف اور نظام تعلیم کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ ندوۃ العلماء کو مختلف میدانوں میں اپنی گرا قدر کامیابیوں کے باوجود بھی ایک ایسی تصویر سے تشبیہ دی جا سکتی ہے جس میں کچھ خامیاں بھی داخل ہیں، لہذا اس تصویر کی خامیوں کو دور کرنا اور اس میں مکمل طور سے رنگ بھرنا ضروری ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تحریک ندوہ ماضی کے سرگزشت بھی ہے اور مستقبل کا وہ خواب بھی جو خدا کے ایک برگزیدہ و عالی ہمت بندے نے دیکھا تھا، جس کی تعبیر پورے طور پر ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے، اور یہ عظیم ادارہ کے فرزندوں اور ذمہ داروں کا فرض ہے کہ اس خواب کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ مولانا ثانی حسین ندوی اپنے شعر میں کہتے ہیں، کتنے مرد باخدا تھے، کتنے دانا ہوش مند، درد سے معمور تھے دل اور فطرت انجمن، جن کے دل میں موجزن تحریک ندوہ کی ہوئی، ڈال کر بنیاد ندوہ کی کیا اس کو بلند، چند اہل درد نے تحریک ندوہ پیش کی یہی تحریک ملت کے لیے تھی سود بند، اس مقالے پر ہے اب اللہ کی نظر و کرم، اس لیے اس کو کوئی پہنچا نہیں سکتا غزن۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعین، ہمارے لیے نہایت رحمت و شادمانی کی بات ہے کہ حضرت والا جناب مولانا ڈاکٹر نذیر احمد صاحب اپنی گناہوں مصروفیات کے باوجود ہمارے اس جلسے میں تشریف لائے۔ ہم صدر اعظم حضرت کا اس شعر کے ساتھ استقبال کرتے ہیں کہ سرور و شادمانی منجزن ہے آج ہر دل میں، سرور و شادمانی منجزن ہے آج ہر دل میں، جو میرے کارواں بن کر آئے آج محفل میں۔ اب اس کے بعد ہم برادر محمد شاہ رخ کو دعوت دیتے ہیں کہ موصوف آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ محمد شاہ رخ کی غیر موجودگی میں محمد عارف آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ برادر محمد عارف، اس کی بھی غیر موجودگی میں محمد انصار کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ موصوف اپنا مقالہ پیش کریں۔ انوار الحق، محمد طلحہ، عبد المنان، برادر عبد المنان آ کر اپنا مقالہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامد وسلم اما بعد۔ حضرات، آج کے اس مسابقہ بزم سلیمانی میں میرے مقالے کا عنوان ہے ندوۃ العلماء اپنے اولین مؤسسین کی تحریروں کے آئینے میں۔ حضرات، گہوارۂ فکر و عمل، دانشکدہ علم و عرفاں، بزم تحقیق و نظر، مرکز اہل وفا، مخزن اہل صفا، شاہینوں کی بستی، شہبازوں کی تربیت گاہ، میکادہ شبل سلیمان، قدیم و جدید کا حسین سنگم، دور بیوں دور رس اور سالم مفکرین کی جلوہ گاہ، فکر اسلامی کا ترجمان، دبستان فکر، ایک مکتب خیال، تحریک ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ اس بزم کی برکت سے بخشا فطرت نے پر پرواز ہمیں، چلتے ہوا کے دوش پہ ہم، کہتا ہے ہر ایک شہباز ہمیں، خود پڑھ کے سناتی ہے فطرت ہر راز ہمیں، دمساز ہمیں، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے بخشا ہے یہ اعزاز ہمیں۔ حضرات، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ عالمی شہرت یافتہ ایک عظیم دینی درسگاہ ہے جس نے اپنے قیام سے لے کر اب تک مختلف علوم و فنون میں ماہر جید اور چنندہ علماء پیدا کیے، جنہوں نے ندوہ کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اس تحریکی درسگاہ کے قیام میں روز اول سے ہی علماء اہل حدیث نے دل جمی سے شرکت کی اور اس قدر خدمات انجام دیں جن سے نظر پوشی ممکن نہیں، اور نئی حاشے میں ان کی خدمات کا ذکر معقول اور منصفانہ ہے۔ گرچہ ان کی تعداد 11 سے کم تھی، لیکن ان کی خدمات بنیادی اور ناقابل فراموش ہیں۔ ندوۃ العلماء در حقیقت ایک ہمگیر علمی، دینی، اصلاحی تحریک کی حیثیت سے قائم ہوا تھا۔ بحوالہ روداد چمن صفحہ نمبر 1۔ 1894 عیسوی میں اس تحریک کی پہلی کانفرنس مدرسہ فیض عام کانپور میں منعقد ہوئی، جس میں ہر مسلک کے نمائندہ علماء جمع ہوئے۔ اہل حدیثوں کی جانب سے مولانا ابراہیم اور ابو سعید بٹاولی رحمہ اللہ نمائندگی کر رہے تھے۔
شیخ الاسلام علامہ ابوالوفا ثناء اللہ امرتسری اس ندوے کے اجتماعات اور پروگراموں میں شرکت فرماتے رہے، مشورے دیتے رہے اور ذاتی طور پر مالی تعاون بھی پیش فرماتے رہے اور اپنے حلقہ احباب سے تعاون کراتے۔ بحوالہ 40 علماء اہل حدیث، صفحہ نمبر 129۔ 1898 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے لیے مناسب زمین اور مناسب مکان کے انتخاب کے لیے جو کمیٹی تشکیل دی گئی، اس میں مولانا حفیظ اللہ اعظمی اور نواب محمد یونس رئیس دداولی تلمیذ میاں صاحب رحمہ اللہ کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ بحوالہ مجمع مقالات مولانا عبدالحمید رحمانی، صفحہ نمبر 287۔ نواب علی حسن خاں رحمہ اللہ عرصہ دراز تک معتمد مالیات رہے اور دوسرے انتظامی امور میں بھی حصہ لیتے رہے۔ مولانا سید عبدالحی صاحب رحمہ اللہ نائب ندوۃ العلماء کی وفات کے بعد نظامت کے لیے متفقہ طور پر ان کا نام تجویز ہوا اور انہوں نے اپنے مصروفیات کے باوجود اسے قبول کر لیا۔ ندوے کے 4 آخری اجلاس عام انہی کے دور نظامت میں منعقد ہوئے اور انہی کے عہد میں اس تحریک کے قدم پنجاب میں پہنچے اور مضبوط ہوئے۔ بحوالہ تاریخ ندوۃ العلماء، صفحہ نمبر 242۔ ندوہ اپنے ابتدائی ادوار میں اپنے جدید نصاب کی بنا پر ممتاز گردانا جاتا تھا۔ ندوے کے طلباء عربی زبان کے ساتھ ساتھ انگلش اور دوسرے عصری علوم میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ ندوے کے اس ممتاز نصاب کی تعیین میں علماء اہل حدیث نے نمایاں کردار ادا کیا۔ مولانا محمد یونس خاں صاحب رئیس دداولی اور ان نمایاں اور سر فہرست لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اصلاح نصاب کی تائید میں پرمغز اور مدلل تقریریں کی اور اپنے مقالات پیش کیے۔ بحوالہ السراج، جنوری 2013، صفحہ نمبر 23۔ نواب صدیق حسن خاں رحمہ اللہ کے اخلاف نواب علی حسن خاں، نواب نور الحسن خاں اور ان کے بعد نواب شمس الحسن خاں وغیرہ نے نواب صاحب کا پورا کتب خانہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں استفادے کے لیے منتقل کر دیا۔ اسی طرح مولانا عبدالعزیز راجکوٹی نے غالباً ایک عظیم کتب خانے سے ندوے کا تعاون پیش کیا۔ بحوالہ مجموعۃ مقالات مولانا عبدالحمید، صفحہ نمبر 291، جلد نمبر 2۔ اصلاح کے حامین نے 1913 عیسوی کی ابتدائی تاریخوں میں مجلس اصلاح ندوہ کی بنیاد ڈالی۔ نواب سید علی خاں مرحوم اس مجلس کے ناظم اور مولوی نظام الدین صدر قرار پائے۔ قصبات اور دیہات میں تقریباً 50 جلسے مطالبہ اصلاح کی تائید میں مسلسل منعقد ہوتے رہے۔ بحوالہ حیات شبلی، صفحہ نمبر 504۔ لہذا 1910 ہجری کا وہ دن ہندوستان کی تاریخ میں یادگار کی حیثیت سے رکھتا ہے جب مدرسہ فیض عام کانپور کی چٹائی پر ہندوستان کی قابل صدع افتخار شخصیات، کوچہ علم کے نامور ہستیاں اور باکمال علماء اور ارباب فن سرزمین ہند میں ملت اسلامیہ کی نشت ثانیہ اور زمانہ و حالات کے مطابق جدید اسلوب کی اشاعت اسلام کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ بحوالہ ندوۃ العلماء کا فقہی مزاج، صفحہ نمبر 35۔ ندوۃ العلماء کی فکری تحریک جس کے بانی مولانا محمد علی منگیری تھے اور جس کے رہنمائی ان کے بعد عرصہ دراز تک مولانا شبلی اور ان کے نام اور رفقا کے امور اس کے قائم کردہ دارالعلوم میں اس کی صلاحیت تھی، وہ اسلامی اور مغربی ثقافت اور علماء دین و جدید طبقے کے دوران دین کا کام کر سکے اور ایک ایسا متوازن فکر تیار کر سکے جو قدیم و جدید دونوں کے محاسن کا جامع ہو۔ وہ اس مدرسہ فکر کے ذمہ داروں کے الفاظ میں اصول و مقاصد میں سخت اور بیلوز فرو مسائل میں وسیع اور لچک دار ہوں۔ بحوالہ اسلامی ممالک میں اسلامی مغربیت کی کشمکش، صفحہ نمبر 90۔ جب 1992 عیسوی میں ندوۃ العلماء کا پہلا اجلاس منعقد ہوا تو مولانا ابراہیم رحمہ اللہ ندوۃ العلماء سے کہیں بڑا کام مدرسہ احمدیہ آروا کے نام سے 1987 میں پوری دل جمی سے انجام دے رہے تھے اور اپنے لیے باعث شرف سمجھتے تھے۔ پھر بھی آپ نے ندوۃ العلماء کی تحریک کے لیے غیر مشروط طور پر اپنی ساری صلاحیتیں اور توانائی صرف فرما دی اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے قیام کے سلسلے میں بھرپور جد و جہد فرمائی۔ بحوالہ مجموعۃ مقالات مولانا عبدالحمید۔ اب اس کے بعد محمد مراج الدین آئے اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم صدر اور حکم صاحبان اور عزیز ساتھیو، آج کے اس بزم سلیمانی میں میرے مقالے کا عنوان ہے ندوۃ العلماء اپنے اولین مؤسسین کی تحریروں کے آئینے میں۔ معزز سامعین کرام،
ہندوستان میں 1857 عیسوی کے بعد انگریزوں کی مکمل حکمرانی کے نتیجے میں مسلمان کی ابتر حالت کی اصلاح کی جو تحریکیں شروع ہوئی ان میں دو ممتاز تحریکیں، ایک علی گڑھ دوسری دیوبند۔ ان دو طبقوں کا باہمی بعد اور بعض بدیہی حقائق سے کچھ اس قسم کا مزاج بن گیا تھا کہ واحد ثبوت لائے جمعہ کے جواز میں اقبال کو یہ ضد ہے کہ پینا ہی چھوڑ دے۔ بحوالہ تحریک ندوۃ العلماء، ندوۃ العلماء کی تحریک جس کا ابتدائی تخیل سب سے پہلے مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ نے 1892 عیسوی میں مدرسہ فیض عام کانپور کے سالانہ اجلاس میں پیش کیا، اور جس کے دو بنیادی مقاصد ایک رفع نزاع باہمی اور دوسرا اصلاح نصاب و طریق تعلیم تھے، اور یہ وہ تجویزیں ہیں جو غالباً آج سے 129 سال قبل پیش کی گئی تھی۔ بحوالہ تاریخ ندوہ، اور اس تحریک کے قیام پر دو عظیم ترین شخصیت حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی اور حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بے حد مسرت کا اظہار فرمایا اور اس کو تائید غیبی سے تعبیر فرمایا۔ بحوالہ مجلہ الاصلاح، طریقہ اصلاح کے سلسلے میں پہلی تجویز مولانا محمد حسین صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی، اور مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تائید میں ایک عالمانہ تقریر فرمائی اور بتلایا کہ موجودہ نصاب میں کیا کیا نقائص ہیں۔ اور مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نصاب تعلیم میں ایسی ترمیم ہو جس میں مذہبی علم سے طلباء کو کما حق و لگاؤ حاصل ہو، پھر اتنا وقت ملے کہ فنون جدید میں توغل پیدا کر سکے۔ بحوالہ حیات شبلی، معزز سامعین کرام، ندوۃ العلماء کی تحریک کی وہ فکری اساس اور خصوصیات کیا تھی جس کی وجہ سے وہ ملت کی رہنمائی، حفاظت اور اس کو خطروں سے بچانے کی سب سے زیادہ صلاحیت رکھتی تھی؟ اس حقیقت کو حضرت سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا حکیم سید عبد الحی کی سرگرمیوں کو بڑی خوبی اور اعجاز کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ اس تحریک کی اساس خالص دینی تھی، اس میں طبقہ علماء کو مرکزی مقام دیا گیا، اس کا مزاج صرف علمی و فکری تھا، اس کا آغاز ہی اصلاح و ترقی نصاب سے ہوا تھا۔ جو لوگ علوم مشرق و دینیات کی تعلیم قدیم طریقہ پر ہماری قوم کے علماء سے پاتے ہیں، ان کو زمانہ کی ضرورتوں سے واقف کرنا، اور جو لوگ انگریزی کالجوں میں مغربی علوم و فنون کی تعلیم پاتے ہیں ان کو مذہبی معلومات سے مستفید کرنا۔ بحوالہ حیات عبد الحی، معزز سامعین کرام، 1895 عیسوی کو بارادری قیصر باغ کے اجلاس میں شاہ سلیمان پھلواری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریر میں سامعین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ کام 2-4 روز کا نہیں بلکہ ہمیں اس کی کامیابی کے لیے طویل سعی کرنی چاہیے، اور پھر آپ نے یہ قصیدہ بھی پڑھ کر سنایا: یا رب این ادوا و این عادی و این بادی باد شام تا یوم تناد ایمن از ارباب عناد۔ بحوالہ روداد چمن، ندوۃ العلماء نے نصاب تعلیم کی اصلاح کی بھرپور کوشش کی، لیکن اس تمام توغدعا کے بعد اندازہ ہوا کہ جب تک ندوۃ العلماء کے زیر انتظام کوئی نمونہ کا دارالعلوم قائم نہ ہوگا اس وقت تک نصاب تعلیم میں تبدیلی و اصلاح کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ بانی محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سوچا اور ایک واضح خاکہ کی شکل میں 12 محرم الحرام 1313 ہجری کے جلسہ انتظامی میں پیش ہوا، لہٰذا یہ تجویز منظور ہوئی۔ اور یہ بات خاص طور سے ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ دارالعلوم کا قیام درس و تدریس کے ایک نئے مرکز کا اضافہ نہ تھا بلکہ ایک خاص مقصد کے تحت کیا جانا تھا جو حضرت علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا تھا، اور وہ مقاصد یہ ہیں: قوم میں ایسی علماء کی ایک جماعت موجود ہو جو علوم مذہبی میں اعلیٰ درجہ کمال رکھتی ہو، ایک جماعت علماء کی ایسی ہو جو دنیا کے حالات و واقعات سے باخبر ہو، چند علماء ایسی ہوں جو فن خطابت میں کمال درجہ رکھتی ہو تاکہ ہر مجالس میں ہر طرح کے مضامین پر خواہ دینی ہو یا دنیاوی پرزور تقریر کر سکے۔ علماء کی ایک جماعت ایسی ہو جو کتاب و سنت کے وسیع و عمیق علم کے ساتھ جدید خیالات سے بخوبی واقف اور زمانہ کی نبض شناس ہو، اور اس قسم کی جماعت اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ طلباء کو ابتدائی زمانے سے آخر تک ایک خاص طرح کی تربیت اور تعلیم نہ دی جائے۔ اور پھر اس کے بعد محلہ گولہ گنج میں واقع خاتون منزل نامی ایک عمارت میں 1858 عیسوی میں دارالعلوم کا عملی افتتاح کیا گیا۔ چنانچہ ندوۃ العلماء ان اعلیٰ مقاصد اور اپنی خوبیوں کی وجہ سے اپنے بانیان کے حسین خواب کی تعبیر اور لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بنا ہوا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب اس کے بعد ابو سعد کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف آئے اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ ابو سعد کی جب موجودگی میں محمد راشد امین آئے اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ حامدا و مصلیا اما بعد، صدر محترم، حکم حضرات اور ہم نشینان محفل، آج کی اس سالانہ تقابلی بزم سلیمانی میں میرے مقالے کا عنوان ہے تحریک ندوۃ العلماء اپنے اولین مؤسسین کی تحریروں کے آئینے میں۔ حضرات، ہمارا مقالہ 4 ابواب پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، تحریک ندوۃ العلماء کا قیام کا پس منظر۔
تحریک ندوۃ العلماء کا تخیل اور اس کا قیام، تحریک ندوۃ العلماء کے عظیم مقاصد۔ نمبر 4، تحریک ندوۃ العلماء کے تحت ایک دارالعلوم کے قیام کی ضرورت۔ نمبر 1، تحریک ندوۃ العلماء کے قیام کا پس منظر۔ حضرات، ہندوستان میں 1857 کی جنگ آزادی کی شکست کے بعد اور انگریزوں کی مسلسل حکمرانی کے نتیجے میں مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی اور پست ہمتی ان کا مقدر بن گئی۔ وہ چاروں طرف سے سینکڑوں مسائل میں ایسے الجھ گئے جس سے چھٹکارا پانے کی کوئی امید نظر نہیں آتی تھی۔ ایک طرف علماء کے مابین فروعی مسائل میں اتنی شدت آ گئی تھی کہ دینی مسائل ایوان کفر میں حل ہوتے تھے، جس کے نتیجے میں شریعت ایک کھلونا بن کر رہ گئی تھی، تو دوسری طرف اہل مدارس اپنی پرانی روش سے ایک لمحے کے لیے ہٹنے کو تیار نہ تھے۔ چنانچہ مسلمان معاشی اور دینی بحران کے شکار تھے اور چوطرفہ مسائل سے جوجھ رہے تھے۔ ان حالات میں دو اصلاحی تحریکیں وجود میں آئیں، ایک علی گڑھ تحریک جو صرف اور صرف مغرب کے رنگ میں رنگ جانے اور جدیدیت کی علمبردار تھی، اور دوسری تحریک دیوبند جو خالص دینی تھی اور اسلاف کے نقش قدم سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسی کو اکبر الہ آبادی نے کچھ یوں فرمایا ہے: ادھر یہ ضد ہے کہ لیمن بھی چھو نہیں سکتے، ادھر یہ ہٹ ہے کہ ساقی سراحی میلا۔ اور علامہ شبلی نعمانی نے بنیاد دارالعلوم ندوۃ العلماء کے وقت کچھ اس طرح کی بات کہی کہ عیسائی مذہب نے خدا کی بادشاہت میں انہی لوگوں کو داخل کیا جو دنیا سے الگ تھلگ رہیں، اور بدھ مت نے بھی ترک دنیا کی بات کہی، لیکن دین اسلام نے دین و دنیا کو باہم ملانے اور ان پر عمل کرنے اور ایک دوسرے کی مزاحمت کرنے سے روکا۔ لہذا تحریک ندوۃ العلماء نے اسی اسلام کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کی تعلیم دی، اور الجمع بین القدیم الصالح والجدید النافع کا سنگم بن کر ابھرا، اور مغرب سے ہو بیزار نہ مشرق سے حجر کر، فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر صبح میں سحر کر کا نعرہ بلند کیا۔ نمبر 2، تحریک ندوۃ العلماء کا تخیل اور اس کا قیام۔ ندوۃ العلماء کے تخیل سب سے پہلے کس کے ذہن میں آیا؟ اس کے متعلق سب سے مستند قول مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی کا ہے۔ وہ مولانا سید محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا لطف اللہ مرحوم کو خط میں صاف صاف لکھتے ہیں کہ ندوۃ العلماء کے قیام کا اولاً موصوف یعنی مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ میں خیال پیدا ہوا تھا، جس پر سارے ملک نے لبیک کہا۔ اور جہاں تک ندوۃ العلماء کے قیام کا تعلق ہے تو اس کے سلسلے میں روداد ندوۃ العلماء 1311 بابت سال اول میں خود مولانا محمد علی منگیری نے اس کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ 1310 میں بہت سے نامور علماء مدرسہ فیض عام کانپور کے جلسہ دستار بندی میں رونق افروز ہوئے۔ اس وقت کچھ دور اندیش علماء نے ایک علماء کی تحریک کی قیام کی بات کہی۔ اس تحریک کو تمام علماء موجودین نے پسند کیا۔ نمبر 3، تحریک ندوۃ العلماء کے عظیم مقاصد۔ حضرات، کسی بھی تحریک و تنظیم کے وجود اور قیام کے کچھ اغراض و مقاصد ہوتے ہیں جن پر اس کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، اور وہ تحریک ان اغراض و مقاصد کے تحت کام کرتی ہے۔ چنانچہ تحریک ندوۃ العلماء کے بھی کچھ اغراض و مقاصد تھے جو شروع میں بنیادی طور پر دو تھے۔ نمبر 1، اصلاح طریقہ تعلیم۔ نمبر 2، رفع نزاع باہمی۔ پھر بعد میں جب اس تحریک نے جب اپنا دائرہ وسیع کیا تو اس نے اپنے مقاصد میں بھی اضافہ کیا جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، علوم اسلامیہ کے نصاب درس میں دور رس اور بنیادی اصلاحات اور نئے نصاب کی تیاری۔ نمبر 2، ایسے علماء پیدا کرنا جو کتاب و سنت کے وسیع و عمیق علم کے ساتھ جدید خیالات سے بخوبی واقف اور زمانے کے نبض شناس ہوں۔ نمبر 3، اتحاد ملی اور اخوت اسلامی کے جذبات کو فروغ دینا۔ نمبر 4، اسلامی تعلیمات کی اشاعت بالخصوص برادران وطن کو اس کی خوبیوں سے روشناس کرانا۔ یہ رپورٹ مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے تیار کی تھی، لیکن علالت کی وجہ سے حضرت مولانا عبدالحی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھ کر سنائی۔ نمبر 4، تحریک ندوۃ العلماء کے تحت ایک دارالعلوم کے قیام کی ضرورت۔ حضرات، تحریک ندوۃ العلماء اپنے دور کی عام اور اجتماعی سطح سے بلند تحریک تھی۔ اس کے بانیوں اور اراکین کی سطح اپنے دور کے اہل علم و بصیرت کی فکر سے بلند تھی، اور یہ صفات و امتیازات اپنے اندر ایک وزن رکھتے تھے، لیکن یہ بات اس تحریک کے لیے اور اس کے بانیوں کے لیے آزمائش کا سبب بن گئی۔ حالانکہ اس کے بانیان و اراکین نے نصاب تعلیم اور طریقۂ تربیت کی کوششوں میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا،
لیکن یہ تمام کوششیں اور کاوشیں کارآمد ثابت نہ ہوئیں، کیونکہ قدیم مدارس اپنی سابقہ روایات سے دستبردار ہونے کے روادار نہ تھے۔ لہذا اندازہ ہوا کہ جب تک ندوۃ العلماء کے زیر انتظام کوئی نمونے کا دارالعلوم قائم نہ ہوگا، اس وقت تک نصاب تعلیم میں تبدیلی و اصلاح کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ندوۃ العلماء کے حقیقت پسند اور صاحب بصیرت بانی مولانا محمد علی منگیری کے ذہن میں یہ خیال آیا، اور یہ خیال ایک واضح خاکے کی شکل میں 12 محرم الحرام 1313 ہجری کے جلسہ انتظامی میں پیش ہوا، جس کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا۔ اب اخیر میں اس مقالے کی تیاری میں جن کتابوں سے مدد لی گئی ہے ان کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ نمبر 1 تاریخ ندوۃ العلماء جلد اول، نمبر 2 سیرت مولانا محمد علی منگیری، نمبر 3 حیات عبدالحی، نمبر 4 حیات علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 5 روداد چمن۔ اب اس کے بعد ہم آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا اما بعد۔ جناب صدر، حکم صاحبان اور سامعین بزم، آج کی اس تقابلی نشست میں میرا موضوع مقالہ ہے ندوۃ العلماء اپنے اولین مؤسسین کی تحریروں کے آئینے میں۔ حضرات، 13ویں صدی ہجری اور 19واں عہد عیسوی یعنی غلامی میں جکڑے اور برطانوی سامراج کی تباہ کاریوں سے جوجھ رہے ہندوستان میں ایک نئے دور کا آغاز اور ملت اسلامیہ ہندیہ کی دستگیری کے لیے نت نئے مراکز علم و فن اور مدارس اسلامیہ کی اساس و بنیاد کا زمانہ، کیونکہ یہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ عالم اسلام میں بشمول ہندوستان نئے نئے فتنوں، گمراہ کن تحریکوں اور بے شمار خصومات نے جنم لیا، اور چونکہ ہندوستان اب باضابطہ فرنگیوں کے تسلط میں آ گیا تھا تو اغتنام فرصت کے پیش نظر عیسائی مشنریاں اور مذہبی مبلغین بھی اپنا محاذ سنبھال چکے تھے۔ گویا ہر چہار جانب سے ہندی مسلمانوں پر بن آئی تھی، کہیں ان کی تہذیب و تشخص پر حملہ تھا تو کہیں ان کے عقائد و نظریات کی تردید کا مسئلہ، اور دراصل 19ویں صدی کے نصف پر بدست علماء حق کا ایک قائم شدہ تعلیمی ادارے اسی بچے کچھے سرمایے کی حفاظت، مذہب و ملت کے تحفظ و دفاع اور نئے نظام تعلیم کی اثر اندازیوں سے بچاؤ کی ایک اپنی سی کوشش تھی۔ ساتھ ہی ایک دوسرا مکتب فکر بھی تھا جس نے عقائد کے ماں سوا تمام چیزوں میں فرنگیت کو قبولنے میں باک محسوس نہیں کیا، اور اپنے طور پر دونوں طبقوں نے حسب دستور کوششیں شروع کر دی۔ مدارس اسلامیہ میں رائج نصاب تعلیم حد درجہ قدیم ہو چلا تھا، مفید اور نفع بخش مواد کے بالمقابل بیکار اور غیر متعینہ مضامین زیادہ مقدار میں شامل نصاب تھے، جس کا حاصل یہ تھا کہ ان اداروں سے فارغ التحصیل افراد کے سامنے کوئی ایسا تعمیری اور انقلابی میدان نہ تھا جہاں ان صلاحیتوں اور طاقتوں کا مظاہرہ ہوتا۔ اب وہی صلاحیتیں باہمی تفکیر و تفسیق، فروعی اختلافات، جماعتی عصبیت اور علمی طبقہ واریت کی نظر ہو کر رہ گئی۔ ہندوستان کی اس غمناک اور لائق افسوس صورتحال سے بے چین اور مذکورہ دونوں گروہوں کی آپسی چپقلش و فرقہ وارانہ کشمکش سے پریشان ایک مرد خدا اور عالم بے مثال حضرت مولانا سید محمد علی منگیری کے ذہن میں یہ خدائی پیغام وارد ہوا کہ کیوں نہ ان دونوں سروں کو قریب لانے اور ان کے درمیان کی خلیج کو پاٹنے کا کام کیا جائے، دو ٹکڑوں میں بٹی اس امت کو متحد کرنے اور اس کے بکھرے شیرازے کو یکجا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ چنانچہ ندوۃ العلماء کی روداد بابت سال اول حصہ اول سن 1311 ہجری میں مولانا خود اس ابتدائی جلسے کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، سن 13 ہجری میں جب بہت سے نامور علماء مدرسہ فیض عام کانپور کے جلسہ دستار بندی میں رونق افروز ہوئے، اس وقت بعض دور اندیش علماء کبار نے تحریک کی کہ علماء کی ایک انجمن قائم کی جائے تاکہ جو خرابیاں مسلمانوں میں خصوصاً ان کی تعلیم میں واقع ہو گئی ہیں ان پر غور کرے اور علماء میں اتحاد پیدا ہو۔ اس تحریک کو تمام علماء موجودین نے پسند فرمایا اور اس وقت آئندہ کارروائی کرنے کی غرض سے عہدیدار بھی منتخب ہوئے۔ بحوالہ سیرت مولانا علی منگیری، مولانا نے ندوۃ العلماء کی ضرورت پر جس سادگی و خلوص، درد مندی اور صفائی کے ساتھ توجہ دلائی ہے وہ انہی کا خاصہ ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک جماعت علماء کی دنیا کے حالات اور واقعات سے بھی باخبر ہو، اس کو معلوم ہو کہ جس سلطنت میں وہ بسر کرتی ہے اس کے اصول سلطنت کیا ہیں، اس کو سلطنت سے کس قسم کا تعلق ہے۔
آگے لکھتے ہیں، بلا شبہ اصحاب صفہ کے مشابہ ایک گروہ ہمیشہ قوم میں موجود رہنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ نہایت ضروری ہے کہ ایک جماعت کثیر ایسی بھی ہو جو واقفیت و اطلاع، حزم و مصلحت اندیشی میں حضرت عمر فاروق، عمرو بن عاص، خالد بن ولید، ابو عبیدہ امین رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر ہو۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت مولانا کے تخیلی دائرے سے نکل کر اب انجمن علماء، جس کو ندوۃ العلماء کا نام دیا گیا، زبانوں پر آ گئی تھی۔ بالآخر ندوۃ العلماء کا اولین اجلاس 15، 16، 17 شوال سن 1311 ہجری مطابق 22، 23، 24 اپریل سن 1894 کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ مدرسہ فیض عام کانپور میں منعقد ہوا۔ خاص بات یہ تھی کہ اس اجلاس میں علامہ شبلی نعمانی، جو کہ اس سلسلہ خیال کی اہم کڑی تھے، شریک ہوئے۔ گویا اب مولانا منگیری کے درد مند دل کو ایک طاقتور دماغ مل گیا تھا۔ تحریک ندوہ سے علامہ شبلی نعمانی کی دلچسپی کے دو خاص پہلو نصاب تعلیم اور ماہنامہ الندوہ ہے۔ چنانچہ اپنے دور معتمدی میں تحریک کو بام عروج تک پہنچا دینے کے لیے بڑی جدوجہد کی اور اپنی تمام تر صلاحیتیں اسی کی نظر کر دی۔ مولانا شبلی کے رفیق خاص اور ان کے بے تکلف ہمراز مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی اس اولین اجلاس سے متعلق رقم تراز ہیں۔ شوال سن 1311 ہجری میں پہلا اجلاس ہوا۔ یہ اجلاس اپنی شان و اجتماع میں خود بے نظیر تھا۔ اس اجلاس میں 3 اہم تجاویز منظور ہوئی۔ موجودہ طریقہ تعلیم قابل اصلاح ہے۔ نمبر 2، مدارس کے ذمہ داران ندوۃ العلماء کے اجلاس عام میں شریک ہوا کریں۔ نمبر 3، مدارس کا ایک وفاق بنایا جائے۔ ندوۃ العلماء کا جس زور و شور کے ساتھ ملک نے خیر مقدم کیا اور نتائج سامنے نکل کر آنے تھے، وہ قدیم وضع کے تعلیم یافتہ عربی خانوں سے ممکن نہ تھے۔ اس لیے 2-3 برس کے غور و فکر کے بعد ندوے کو ایک دارالعلوم کے قائم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور ایک مختصر پیمانے پر سن 1313 ہجری میں اس کی بنیاد ڈال دی گئی۔ علامہ شبلی نعمانی اپنی سرپرستی اور ندوۃ العلماء کے تابع اس دارالعلوم میں اس افراد کو تیار کرنا چاہتے تھے جو یورپ کی علمی تحقیقات کو اسلامی علوم میں اضافہ کر سکیں اور انگریزی مجمع میں انہی کی زبانی اور خیالات میں اسلامی عقائد اور مسائل پر بات کر سکیں۔ چنانچہ مقاصد ندوہ کے عنوان سے اپنے ایک واعظ میں ارشاد فرمایا، آخر دعوانا الحمدللہ۔ اب اس کے بعد بنتا ہے کہ آپ بھی اسامہ مدین آئے اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ اسامہ مدین طبقہ اولیاء کے مسلمین کا سلسلہ ختم ہوا۔ اب ہم محمد سفیان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ طبقہ سفیان کی فہرست ہم صاحبان سے پہنچاتے ہیں۔ ہم برادر مکرم رحمت اللہ صدیقی کو دعوت دیتے ہیں کہ موصوف آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ رحمت اللہ صدیقی ان کی غیر موجودگی میں نام اللہ ہے اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ السلام علیکم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر ذی وقار اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس نشست میں میرے مقالے کا عنوان ہے دفاع اسلام میں ابناء ندوہ کی خدمات۔ ہم نشینان بزم 14ویں صدی ہجری کے آغاز اور 19ویں صدی عیسوی کے اواخر میں عالم اسلام تفریق و انتشار، بے راہ روی اور فکری اضمحلال کی آخری منزل پر جا پہنچا تھا۔ پورا عالم اسلام ایسے دور سے گزر رہا تھا جس میں مسلمانوں کی وحدت پارا پارا ہو چکی تھی۔ علماء احساس کمتری کا شکار ہو چکے تھے۔ نئے تغیرات اور نئے حوادث کا سامنا کرنا اور جنم لیتے ہوئے نئے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت علماء میں تیزی سے مفقود ہوتی جا رہی تھی۔ مناظروں اور مجادلوں کا بازار گرم تھا۔ ایک دوسرے پر تفسیق اور تکفیر کی مہریں لگائی جا رہی تھیں۔ مدرسوں میں قدیم نظام درس جاری تھا۔
علمی حلقوں پر گوشہ نشینی کی فضا چھائی تھی۔ جدید دنیا کے علوم و افکار اور علمی تحقیقات کا باب بند تھا۔ تشکیک و ارتیاب، دہریت و الحاد کا سیلاب تیزی سے امڑ رہا تھا اور باطل طاقتیں افکار اسلام پر حملہ آور تھیں۔ ایسے نازک دور میں وقت کے ایک روشن ضمیر، صاحب دل، عالم دین مولانا سید محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے قدم اٹھایا اور تحریک ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا۔ 1310 ہجری مطابق 1892 عیسوی میں تحریک ندوہ نے ایک ندا لگائی جس کی بعض گشت عرب و عجم میں سنائی دی۔ اس تحریک کے ذریعے 1316 ہجری مطابق 1898 عیسوی میں علماء کی اجتماعیت کے ساتھ ساتھ اپنے تخیل اور مقاصد کے مطابق ایک تعلیمی اور دینی درسگاہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نام سے قائم ہوئی، جس میں علوم اسلامی کو اساس بنایا گیا اور اصلی علوم کو بھی جگہ دی گئی۔ یہ علمی اور تحقیقی درسگاہ جو ہر حالات میں محکم اور طاقتور ہے، اس کا ایک سرا نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوا ہے تو دوسرا اس زندگی سے جو نبوت محمدی کے چشمہ حیوہ سے پانی لیتا ہے اور زندگی کی ان کشت زاروں میں ڈالتا ہے، جس سے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں تقویت ہوتی ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ اس تحریک نے ایسے علم و فضل کے شمعیں اور تاریخ و سیر کے بے شمار بلند ستارے، فکر و فن کی سینکڑوں قندیلیں، اخلاق و شائستگی کے روشن منارے اور دین مبین کے داعی و سپاہی پیدا کیے اور ایسے عظیم مدبروں کو جنم دیا جنہوں نے پورے عالم میں یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم اور نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز کی حقیقی صدائیں بلند کی اور عالم اسلام میں جنم لیتے ہوئے نئے رسومات کی نکیر بھی کی، جن سے پورے عالم اسلام کی تاریخ میں ایک نایاب باب رقم ہوا۔ یہ خوش فہمیوں کا قلعہ نہیں بلکہ حقائق کی وہ روشنی ہے جو چہار دانگ عالم میں جگمگا رہی ہے۔ ندوہ نے روز اول سے ہی اپنی فکر کو اجاگر کیا ہے اور یہاں کے خوشہ چینوں نے اس فکر کو ہمیشہ بلند رکھا ہے۔ ندوۃ العلماء نے جس مقاصد اور بنیادوں پر اپنے سفر کا آغاز کیا وہ مسلمانوں کا باہمی اتحاد، اسلامی نشاط ثانیہ کے لیے مختلف اجتماعی، اصلاحی و تعلیمی کوششوں میں ہم آہنگی، اعلیٰ سیرت و کردار کی تشکیل، رسوم قبیحہ کا استئصال، مسلمانوں کے مختلف امور و مسائل کے لیے حل نکال کر تمام انسانوں اور خاص طور سے مسلمانوں کو ہر اعتبار سے محفوظ رکھنا ہے اور ایسے علماء تیار کرنا جو قدیم و جدید دونوں طبقوں کے اعتماد کے اہل اور احترام کے مستحق ہوں اور وہ مسلمانوں کی دینی، فکری اور علمی قیادت کے اس منصب پر فائز ہو سکیں جو عرصہ دراز سے خالی چلا آ رہا تھا۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء شروع ہی سے جہاں ایک طرف علمی تشنگی کو بجھانے کا سرچشمہ ہے تو وہیں دوسری جانب وہ سماجی و ملی قیادت کا علم بردار بھی ہے۔ وہ اگر ایک طرف باد مخالف کے تھپیڑوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے تو دوسری طرف مسلمانوں کی ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی کو ساحل سے ہمکنار بھی کر رہا ہے۔ موجودہ دور میں جبکہ اسلام پر مغرب کی طرف سے حملہ ہو رہا ہے اور عالم اسلام پر فوجی و سیاسی غلبے کے ساتھ ساتھ تہذیب و تمدنی اور فکری و عملی تسلط حاصل کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، پھر علماء اور ان کے متبعین کی ایک بڑی تعداد فروعی اختلافات پر مباحثہ، طعن و تنقید میں الجھی ہوئی ہے۔ ایسے دور میں ندوہ کے خوشنچی آب و تاب کے ساتھ اس مشن میں ہمہ وقت مصروف ہیں جس پر ندوہ کی تعمیر ہوئی تھی اور باطل قوتوں کا منہ توڑ جواب بھی دے رہے ہیں۔ فرزندان ندوۃ العلماء کی ذمہ داری آج کے دور میں دوچند ہو جاتی ہے اور ہر ایک فرزند ندوہ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ دیوانہ وار میدان کی طرف بڑھیں، باطل سے پنجہ آزمائی کریں، اسلام کے خلاف اٹھنے والی ہر یورش کا جواب دیں، باطل طاقتوں اور ملک کے بگڑتے ہوئے حالات کو بحال کرنے کے لیے بغیر کسی خوف و خطر کے سینہ سپر ہو جائیں، ہر محاذ پر اپنی علمی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ امت کی رہنمائی کو اپنا مقصد حیات بنا لیں اور تمام مکتبہ فکر کو ایک پلیٹ فارم یعنی اسلام پر لا کھڑا کرنے میں کوشاں رہیں۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر و معالینا البلا۔ اس کے بعد جناب معظم محمد فرحان کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔
حامدا و مصلیا اما بعد۔ صدر ذی وقار اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس تقابلی بزم میں میرا موضوع مقالہ ہے دفاع اسلام میں ابنائے ندوہ کی خدمات۔ ہم نشینان بزم 14ویں صدی ہجری کے آغاز اور 19ویں صدی کے اواخر میں عالم اسلام تفرقہ و انتشار، بے راہ روی اور فکری اضمحلال کی آخری منزل پر جا چکا تھا۔ پورا عالم اسلام ایسے دور سے گزر رہا تھا جس میں مسلمانوں کی وحدت پارا پارا ہو چکی تھی، علماء احساس کمتری کا شکار ہو چکے تھے، نئے تغیرات اور نئے حوادث کا سامنا کرنا اور جنم لیتے ہوئے نئے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت علماء میں تیزی سے مفقود ہوتی جا رہی تھی۔ مناظروں اور مجادلوں کا بازار گرم تھا، ایک طرف ایک دوسرے پر تفسیق اور تکفیر کی مہریں لگائی جا رہی تھیں، مدرسوں میں قدیم نظام درس جاری تھا، علمی حلقوں میں گوشہ نشینی کی فضا چھائی تھی، جدید دنیا کے علوم اور افکار اور علمی تحقیقات کا باب بند تھا، تشکیک و ارتیاب، دہریت و الحاد کا سیلاب تیزی سے امنڈ رہا تھا اور باطل طاقتیں نظام دین پر حملہ آور تھیں۔ ایسے نازک دور میں وقت کے ایک ایسے روشن ضمیر، صاحب دل، عالم دین، قطب زماں حضرت مولانا سید محمد علی منگیری علیہ رحمہ نے قدم اٹھایا اور تحریک ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا۔ بحوالہ تاریخ ندوۃ العلماء جلد اول 1310 ہجری مطابق 1892 میں تحریک ندوہ نے ایک ندا لگائی جس کی باز گشت عرب و عجم میں سنائی دی۔ اس تحریک کے ذریعے 1316 ہجری مطابق 1898 میں علماء کی اجتماعیت کے ساتھ ساتھ اپنے تخیل اور مقاصد کے مطابق ایک علمی اور دینی دستگاہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نام سے قائم ہوئی، جس میں علوم اسلامی کو اساس بنایا گیا اور عصری علوم کو بھی جگہ دی گئی۔ یہ علمی و تحقیقی دستگاہ جو ہر حال میں محکم اور طاقتور ہے، اس کا ایک سرا نبوت محمدی سے ملا ہوا ہے تو دوسرا اس زندگی سے جو نبوت محمدی کے چشمہ ہوا سے پانی لیتا ہے اور زندگی کے ان کشت زاروں میں ڈالتا ہے جس سے نبوت محمدی کے مشن میں تقویت ہوتی ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ اس تحریک نے ایسے علم و فضل کی شمعیں اور تاریخ و سیرت کے بے شمار بلند ستارے، فکر و فن کی سینکڑوں قندیلیں، اخلاق و شائستگی کے روشن منارے اور دین مبین کے داعی و سپاہی پیدا کیے، اور ایسے عظیم مصلح اور مدبروں کو جنم دیا جس نے پورے عالم میں یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم اور نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز کی حقیقت صدائیں بلند کی، اور عالم اسلام میں جنم لیتے ہوئے نئے رسومات کی نکیر بھی کی جن سے پورے عالم اسلام کی تاریخ میں ایک نایاب باب رقم ہوا۔ یہ خوش فہمیوں کا قلعہ نہیں بلکہ حقیقت کی وہ روشنی ہے جو چہار دانگ عالم میں جگمگا رہی ہے۔ ندوے نے روز اول سے ہی اپنی فکر کو اجاگر کیا اور یہاں کے خوشہ چینوں نے اس فکر کو ہمیشہ بلند رکھا ہے۔ ندوۃ العلماء نے جن مقاصد اور بنیادوں پر اپنے سفر کا آغاز کیا وہ مسلمانوں کا باہمی اتحاد، اسلامی نشاط ثانیہ کے مختلف اجتماعی، اصلاحی و تعلیمی کوششوں میں ہم آہنگی، اعلیٰ سیرت و کردار کی تشکیل، رسوم قبیحہ کا استحصال، مسلمانوں کے مختلف امور و مسائل کے لیے حل نکال کر مسلمانوں کو ہر اعتبار سے محفوظ رکھنا ہے، اور ایسے علماء تیار کرنا ہے جو قدیم و جدید دونوں طبقوں کے اعتماد کے اہل اور احترام کے مستحق ہوں، اور وہ مسلمانوں کے دینی، فکری اور علمی قیادت کے منصب پر فائز ہو سکیں اور عرصے دراز سے فائز ہو سکیں۔ بحوالہ روداد چمن، یہ اہل جنوں کی بستی ہے، یہ اہل خیرت کا گہوارہ، ہر چیز یہاں کی شہ پارا، ہر فرد یہاں کا سیارہ، وما علینا الا البلاغ۔ اس کے بعد برادر مکرم رضوان اللہ آئے اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جناب صدر، حکم صاحبان اور سامعین بزم، آج کی اس سالانہ تقابلی بزم میں میرا موضوع مقالہ ہے دفاع اسلام میں ابنائے ندوہ کی خدمات۔ حضرات،
دارالعلوم ندوۃ العلماء ایک دینی، علمی، عملی، دعوتی ادارہ ہے۔ یہاں کے فضلاء جس فن میں بھی کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، چاہے وہ تفسیر ہو یا حدیث، فقہ ہو یا فتاوی، تاریخ ہو یا سوانح، زبان ہو یا ادب، خط و کتابت ہو یا خطابت، تالیف ہو تصنیف، ان سب کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ ہے دین کی سربلندی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلانا، باطل کو ختم کرنا اور اسلام کے خلاف سازش کرنے والوں کا منہ توڑ جواب دینا۔ بلکہ ندوۃ العلماء کی بنیاد اسی مقصد کے تحت ہوئی ہے۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورا عالم اسلام تفرقہ بازی اور پریشان خیالی کے آخری مرحلے میں تھا۔ یورپ کے خیالات سیلاب کی طرح امڑتے چلے آ رہے تھے۔ ایسی حالت میں دو قیادتیں ابھر کر سامنے آئیں۔ یہ قیادت وہ تھی جو قدیم طرز پر مدارس عربیہ سے اٹھی تھی، دوسری قیادت وہ تھی جس کے مد نظر کل جدید لذیذ تھا، یہ طبقہ ہر چیز کو بے چوں چرا قبول کر لیتی تھی۔ ایک طرف دونوں طبقوں میں کشمکش تھی تو دوسری طرف علماء کرام خواص تقلید و عدم تقلید جیسے فروعی مسائل میں الجھے ہوئے تھے۔ ایسی نازک حالت میں حضرت مولانا سید محمد علی منگری نے اس وقت کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے ندوۃ العلماء قائم کیا۔ ندوۃ العلماء کی درسگاہ سے جو پہلی نسل سامنے آئی، اس کے افراد دین و علوم میں گہری واقفیت رکھنے کے ساتھ ساتھ زندگی کی صحیح ضرورتوں میں کام دینے والا علم اور مؤثر زبان، دونوں لائنوں کا علم و فضل رکھنے والے ہوئے۔ ان میں خاص طور پر لائق ذکر لوگوں میں علامہ سید سلیمان ندوی، مولانا عبدالباری ندوی اور دیگر کے حضرات کے کام بہت سے اہل علم کو متاثر کرنے والے اور اسلامی فکر اور احکام کی بہتر سے بہتر اسلوب میں ترجمانی کرنے والے ثابت ہوئے۔ حضرات علامہ سید سلیمان ندوی یورپین محققین کے متعدد دعووں اور اندازوں کا ابطال کیا، اور یہ ابطال محض دینی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کی ناواقفیت اور عقلی قرائن اور علمی بنیادوں پر کیا، اور جگہ جگہ یہ نشاندہی بھی کی ہے کہ یورپین کی تحقیق ان کی ناواقفیت یا تعصب پر مبنی ہے۔ سید صاحب نے ان غلط کار محققین کی تشریحات کو جگہ جگہ بے نقاب کیا اور صحیح تشریحات پیش کیے، اور قرآنی جغرافیہ یعنی ارض القرآن جیسی کتاب کے ذریعے اسلامی چہرے پر ڈالے گئے غبار کو صاف کیا۔ اسی دور میں مولانا عبدالباری ندوی نے نئے تعلیم یافتہ لوگوں کے اس خیال کی تردید کی کہ دین اور سائنس الگ الگ ہیں۔ انہوں نے سائنس کا دین سے اور دین کا سائنس سے تعلق ثابت کیا۔ ابنائے ندوہ کی ایک اہم شخصیت مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسن ندوی، مولانا نے اپنی تحریروں اور تقریروں سے عالم عربی اور عالم اسلام میں انقلاب برپا کر دیا۔ 19ویں صدی عیسوی کے وسط میں جب عالم اسلام پر مغرب کی یلغار ہوئی اور اس نے اسلام کے قلب و جگر حجاز مقدس اور جزیرۃ العرب میں پنجے گڑنے شروع کر دیے تھے، تو مولانا عالم عرب تشریف لے گئے اور مصر، حجاز، شام جیسے بڑے بڑے علاقوں میں انہی کی زبان میں ان کو خطاب فرمایا اور ان کو ان چیزوں سے آگاہ کیا۔ مولانا نے تحریک پیام انسانیت قائم فرمائی۔ اس تحریک کے تحت انہوں نے اسلام کے عالمگیر اخوت کے پیغام کو ہندوستان کے گھر گھر میں پہنچانے کی کوشش کی۔ اس تحریک نے ہندوستان گیر پیمانے پر غیر مسلموں کے ساتھ بھائی چارگی اور اخوت کو پھیلانے، نفرت و عداوت کو ختم کرنے میں مؤثر رول ادا کیا۔ حضرات، زندگی کے ہر شعبے میں ابنائے ندوہ نے غیر معمولی اور انقلابی کام انجام دیا ہے۔ درس و تدریس کا مسند ہو یا تقریر و تحریر کا اسٹیج، صحافت و سیاست کا میدان ہو یا اصلاح معاشرت و معیشت کا مسئلہ، ہر جگہ ندوی فضلاء کی صدائیں بازگشت سنائی دے گی۔ تحریر اور تقریر فضلاء ندوہ کا شان امتیاز رہی ہے، اور اس کوچائے جانا میں مختلف راہوں سے داخل ہوئے اور ہر راہ کو اپنی جدت طبعی اور ندرت خیال کے آئینوں سے ایسا مزین کیا کہ ہر طرف اسی کا عکس جمیل گردش کرتا معلوم پڑ رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اس کے بعد میں جناب مکرم ساقی احمد کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف آ کر اپنا مقالہ پیش کریں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جناب صدر
عدل و انصاف کا قلم و کرتاس اٹھائے ہوئے حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس بزم میں میرے مقالے کا عنوان ہے دفاع اسلام میں ابنائے ندوہ کی خدمات۔ میرا مقالہ 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، ندوۃ العلماء کا قیام دفاع اسلام کے آئینے میں۔ نمبر 2، ندوۃ العلماء کی ممتاز شخصیات اپنے دفاعی خدمات کے آئینے میں۔ نمبر 3، فضلائے ندوہ کے دفاعی سرگرمیوں اور تصنیفات کا ایک اجمالی جائزہ۔ نمبر 1، ندوۃ العلماء کا قیام دفاع اسلام کے آئینے میں۔ حضرات، تحریک ندوۃ العلماء کا قیام ایسے وقت میں ہوا جب تازہ دم مغرب اور ناتواں مشرق کی باہمی کشمکش اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ نووارد مغربی افکار سے اختلاط کے نتیجے میں نت نئے اشکالات و سوالات پیدا ہو رہے تھے۔ ایسے وقت میں جب کہ ارباب حل و عقد، جن کا اخلاص شبہ سے بالا تر ہے، شاید یہ سوچتے تھے کہ آگے بڑھ کر دشمن پر حملہ کرنے کے بجائے قلعہ بند ہو کر اپنی حفاظت زیادہ مفید ہے، اور صرف اسی طریقے سے دین و ایمان کی حفاظت ممکن ہے۔ اور ایسے وقت میں جب کہ علماء باہم دست گریباں تھے، اختلافات کی شدت حقیقی مسائل سے پہلو تہی، وقتی یا مصنوعی مسائل پر زور آزمائی، مناظروں کی گرم بازاری، تکفیر کا رواج، نئے فتنوں کی طرف سے غفلت اور غیر ضروری چیزوں پر اصرار، یہ وہ حوصلہ شکن حالات تھے جن میں مولانا محمد علی مونگیری نے ندوۃ العلماء کا تخیل پیش کیا اور اس کی خمیر میں دفاع اسلام کو شامل کیا۔ چنانچہ مقاصد ندوۃ العلماء کا ذکر کرتے ہوئے مولانا مونگیری رقم تراز ہے۔ افسوس صد افسوس کوئی گروہ طلبہ کا ایسا نہیں نکلتا جو ملحدوں اور جدید فلسفیوں کے اعتراضات کو اسلام سے دفع کرے، جس کا زہریلا اثر بسبب شیوع بے دینی و آزادی کے عالمگیر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا مٹانا ہمارے علماء کا فرض ہے جس طرح ہو سکے۔ بحوالہ سیرت علی مونگیری، صفحہ نمبر 123۔ تعمیر دارالعلوم کے موقع پر علامہ شبلی نے مزدوروں کی طرح کام کرنے والے طلباء کو عمارت کے سامنے جمع کر کے ایک تقریر کی۔ خدائے متعال کی فریاد کرتے ہوئے گویا ہوئے مغربی خیالات کا سخت سیلاب مسلمانوں کو اپنی رو میں بہائے لیے جاتا ہے، جس کے ساتھ ان کی مذہبی حالت، مذہبی علوم، تاریخ، مذہبی شعائر سب اسی طوفان کی زد میں ہے۔ اے خدا، ان چند ناتواں بچوں کا دعویٰ ہے وہ سیلاب کی ٹکر سنبھال لیں گے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے جو کسی طرح ان کے چہرے پر نہیں کھلتا۔ تو ہی ہے جو ان کی آبرو رہ جائے۔ بحوالہ حیات شبلی، صفحہ نمبر 386۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو شیخ واضح رشید ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التعلیم الاسلامی فی الہند و تطور المنہج، صفحہ نمبر 98۔ شیخ محمد رابع حسنی ندوی کی کتاب ندوۃ العلماء فکرتها مناہجها و اعلامها، صفحہ نمبر 15 و صفحہ نمبر 119۔ مولانا اسحاق جلیس ندوی کی کتاب تاریخ ندوۃ العلماء، صفحہ نمبر 125 و صفحہ نمبر 132۔ ڈاکٹر اکرم ندوی کی کتاب تاریخ ندوۃ العلماء، جلد اول، صفحہ نمبر 109 و صفحہ نمبر 112۔ ندوۃ العلماء کی ممتاز شخصیات اپنے دفاعی کردار کے آئینے میں۔ سامعین بزم، 19ویں صدی عیسوی میں دفاع اسلام کا سب سے بڑا محاذ جس نے سر کیا، جس نے یورپین تحقیقات کی قلعی کھول دیں اور اسلام کی نئی علمی فتوحات درج کرائیں، وہ علامہ شبلی نعمانی کی شخصیت تھی۔ مستشرقین یورپ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، سلاطین اسلام اور تاریخ تمدن اسلام کو جب اعتراضات و شبہات کا نشانہ بنایا تو سیرت النبی جلد اول، الفاروق سیرت النعمان، المامون، الغزالی، اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر اور کتب خانہ اسکندریہ جیسی تحقیقی کتابیں علامہ شبلی کے منہ قلم سے نکل کر دفاع اسلام کے لیے سد سکندری بن گئی۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو حیات شبلی السید سلیمان ندوی، شبلی شناسی کے اولین نقوش، الظفر احمد صدیقی، شبلی ایک دبستان، از آفتاب احمد صدیقی، مولانا شبلی نعمانی پر ایک نظر، السید صباح الدین بن عبد الرحمن، شبلی النعمانی علامۃ الہند الادیب والمؤرخ الناقد العریب، از ڈاکٹر محمد اکرم ندوی، کتابیات شبلی از ڈاکٹر الیاس اعظمی۔ علامہ شبلی کے بعد دفاع اسلام کی خدمت کی سعادت جس کے حصے میں آئی، ان میں سے ایک سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، جس نے انگریزوں کے دارالخلافت لندن تک اسلام کی ترجمانی کی اور آزادی کی صدا لگائی۔ دفاع اسلام پر ان کے مضامین و مقالات اور کتابیں بکثرت منصۂ شہود پر آئی۔ اس سلسلے کی سب سے اہم کتاب سیرت النبی ہے، جس نے سیرت اقدس پر مغرب کے غاشیہ برداروں کے اعتراضات و تشکیکات کی جڑیں کاٹ کر رکھ دی۔ اس کے علاوہ خطبات مدارس، سیرت عائشہ، تاریخ عز القرآن،
عرب و ہند کے تعلقات جیسی اہم دفاعی کتابیں آپ ہی کی رشحات قلم ہے۔ ملاحظہ ہو سید سلیمان ندوی از خلیق انجم، مولانا سید سلیمان ندوی کی تصانیف ایک مطالعہ از سید صباح الدین بن عبد الرحمن، مکاتب سید سلیمان ندوی از مسعود عالم ندوی، تذکرہ سلیمان از غلام محمد، حیات سلیمان از شاہ معین الدین ندوی، السید سلیمان الندوی امیر علماء الہند فی عصر از ڈاکٹر اکرم ندوی۔ عالم اسلام کی بیداری میں حسن البنا اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ موقع جس کو ملا وہ ندوۃ العلماء کے قائد مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی کی ذات گرامی ہے، جنہوں نے روس کے خلاف جہاد افغانستان کی نہ صرف زبانی تائید کی بلکہ فیصل ایوارڈ کی آدھی رقم جہاد افغانستان کے نظر کر دی، اور جن کی کتابوں اور خطابات کی شعلہ باریوں نے مصر و شام اور عراق میں بیداری کی وہ لہر دوڑائیں اور سامراجی طاقتوں کے ایجنٹوں سے مقابلے کا وہ حوصلہ عطا کیا کہ حماس جیسی تنظیم نے اسرائیل کے دانت کھٹے کر دیے اور دنیا کی بڑی طاقتوں کے مقابلے میں مجاہدین کو لا کھڑا کیا۔ الغرض علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے دفاع اسلام میں جو کارہائے نمایاں انجام دیا وہ اپنی تاریخ کا ایک منفرد باب اور ایک طویل داستان ہے۔ مختصراً ہم ان کی چند دفاعی تصانیف کا ذکر کر رہے ہیں۔ اردو میں انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، اسلامیت و مغربیت کی کشمکش، تاریخ دعوت و عزیمت، قادیانیت، تحلیل و تجزیہ، اور عربی میں ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، الاسلام والمستشرقون، العرب والاسلام، احادیث صریحہ فی امریکہ، نفحات الایمان جیسی اہم کتابیں قابل ذکر ہے۔ ملاحظہ ہو ابو الحسن علی الندوی العالم المربی والداعیۃ الحکیم للدکتور اکرم الندوی، صفحہ نمبر 413 تا صفحہ نمبر 592۔ الشیخ ابو الحسن الندوی قائدا حکیما للشیخ محمد واضح رشید الندوی، صفحہ نمبر 45 تا صفحہ نمبر 180۔ حضرت سید ابو الحسن الندوی دعوت و فکر کے اہم پہلو از مولانا سید بلال عبد الحی حسنی، ابو الحسن علی الندوی ومنابع فکرہ ومنہجہ للشیخ واضح رشید الندوی، صفحہ نمبر 80 تا صفحہ نمبر 113۔ الامام ابو الحسن ومنہجہ فی الفکر والدعوت والاصلاح لعبد السلام سعید الازہری الندوی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور اس کے بعد میں برادر معظم عادل معاذ بہرائچی کو دعوت دیتا ہوں کہ موضوع قائم اپنا مقالہ پیش کریں۔ حامدا و مصلیا اما بعد، صدر ذی وقار حضرات حکم اور ہم نشینان بزم، آج کی اس تقابلی بزم سلیمانی میں میرا موضوع مقالہ ہے دفاع اسلام میں ابنائے ندوہ کی خدمات۔ سامعین بزم، ندوۃ العلماء ایسا گلشن ہے جس کو خصوصی طور پر یہ امتیاز حاصل رہا ہے کہ اس چمن میں ایسے حسین و دلربا پھول کھلے ہیں جنہوں نے اپنی خوشبوؤں سے فضائے عالم کو مشک بار و عطر بیز بنا دیا۔ یہاں ایسی کلیاں چٹکی ہیں جن کی وجہ سے کارگاہ ہستی خوشگوار و پربہار ہو گئی۔ ندوۃ العلماء نے اپنے قیام کے دور اول ہی سے اپنی گود میں ایسے لوگوں کی پرورش کی ہے اور ایسے افراد تیار کیے ہیں جنہوں نے دفاع اسلام میں قابل قدر خدمات انجام دی ہیں۔ باطل افکار و نظریات اور اسلام مخالف پروپیگنڈوں کا منہ توڑ جواب دیا، ان کی تردید کی، اور انہوں نے اپنے زبان و قلم سے باطل کی ہرزہ سرائیوں کا نہ صرف جواب دیا بلکہ اسلام کی ایسی تصویر پیش کی جس تصویر میں اسلام بالکل صاف و شفاف دین نظر آتا ہے۔ دفاع اسلام میں ابنائے ندوہ کی خدمات، واقعہ یہ ہے کہ اس مختصر مقالے میں اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا جو سینکڑوں صفحات میں بکھرے پڑے ہیں، تاہم ان میں سے ہم چند کا یہاں ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ سن 1925 عیسوی میں جب ایک عیسائی مستشرق نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نامناسب باتیں مارگولیت کی کتاب کے حوالے سے لکھیں، اور اس بحث میں مارگولیت کے ساتھ ڈرہم یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر گولیم نے بھی حصہ لیا۔ اس وقت ندوۃ العلماء کے فرزند ارجمند سید سلیمان ندوی نے اپنے محققانہ اور فاضلانہ مضامین سے ان دونوں کا نوٹس لیا اور اپنے قلم کی طاقت سے اسلام کے خلاف اٹھنے والی آواز کو خاموش کر دیا۔ بحوالہ مولانا سید سلیمان ندوی، صفحہ 69، نیز علامہ سید سلیمان ندوی شخصیت و ادبی خدمات، صفحہ 318۔ سن 1927 عیسوی میں جب اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق دینے کے سلسلے میں حد درجے تنگ نظری اور سخت گیری کا معاملہ کیا ہے،
تو اس وقت بھی سید صاحب نے مسلمان عورتوں کے حقوق کے عنوان سے اس کی تردید میں ایک طویل مضمون لکھا، جس میں یہ ثابت کیا کہ عورتوں کے ساتھ جتنی بے انصافیاں دوسری قوموں میں رائج تھی، اسلام نے ان کا خاتمہ کیا اور عورتوں کو ان کے واجبی حقوق دے کر ان کا درجہ بلند کیا۔ بحوالہ مولانا سید سلیمان ندوی از سید صباح الدین عبد الرحمن، صفحہ 74۔ اس کے علاوہ معارف میں بکثرت ایسے مضامین شائع ہوئے جن میں مستشرقین کے اعتراضات کے قلع مسمار کیے گئے۔ اس طرح سید صاحب نے اسلام مخالف لٹریچر سے، خواہ وہ یورپ سے شائع ہوا ہو یا ملک کے اندر، یہاں کے ذہن و دماغ کو متاثر نہیں ہونے دیا۔ غرض یہ کہ علامہ سید سلیمان ندوی کی زندگی کا ایک بڑا حصہ دشمن اسلام عناصر کے خلاف قلمی جہاد میں گزرا، جو مسلمانوں کو اپنی تحریروں سے گمراہ کرنے کی کوشش میں تھے۔ 23 مارچ سن 1889 عیسوی میں مرزا غلام احمد قادیانی ایک نئی تحریک لے کر اٹھا۔ قادیانیت کی تبلیغ اسی وقت سے شروع ہو گئی۔ یہ کام اتنے نظم و ضبط اور منصوبہ بند طریقے سے انجام دیا جا رہا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے قادیانیت کے پیروکاروں کی تعداد کروڑوں تک پہنچ گئی۔ اس سیلاب پر اگر بروقت بند نہ باندھا جاتا اور اس کی تردید نہ کی جاتی تو کچھ بعید نہ تھا کہ ہندوستان میں اسلام کی چولیں ہل جاتی اور ایک بڑا طبقہ اس کی زد میں آ جاتا۔ بانی ندوہ مولانا سید محمد علی مونگیری اپنی استطاعت بھر کام انجام دے چکے تھے۔ اب یہ میدان عمل کسی دوسرے علی کا منتظر تھا، لیکن قحط الرجال ایسا تھا کہ نگاہ انتظار تھک جاتی اور چراغ امید بظاہر بجھ جاتا تھا۔ مگر بفضل الہی پھر ندوۃ العلماء نے مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی کو اپنے برگوبار کے طور پر پیش کیا۔ مولانا ایسی شان سے اس میدان میں آئے کہ قادیانیت کا گویا ناطقہ بند کر دیا۔ مولانا نے اسی مبارک مقصد کی تکمیل کے لیے القادیانی والقادیانیہ کے نام سے عربی زبان میں ایک کتاب تصنیف کی، جس میں موجودہ قادیانیت کے قول زور و غرور کو 2-2-4 کی طرح واضح کیا۔ مولانا نے اس کام کے لیے نئے چراغ بھی اپنی تربیت کے ذریعے روشن کیے۔ رد قادیانیت کے ضمن میں مولانا کا قلم چلا اور خوب چلا۔ بحوالہ کاروان زندگی، صفحہ 448۔ اسلام پر حملے قدیم زمانے سے ہوتے رہے ہیں۔ مغربی زبانوں سے ناواقفیت کی وجہ سے علماء اسلام پر مستشرقین کے لگائے گئے الزامات، شکوک و شبہات کا رد نہیں کر سکے، حتیٰ کہ قرآن، حدیث اور سیرت نبوی کے بارے میں بھی شکوک و شبہات کی ایک وسیع قطار پیدا ہوئی، لیکن وہ ان کی زبانوں سے ناواقفیت کی وجہ سے ان کا جواب دینے میں ناکام رہے۔ لیکن ندوۃ العلماء کا یہ امتیاز رہا ہے کہ شروع ہی سے ندوۃ العلماء کا بنیادی زور ایسے علماء پیدا کرنا تھا جو مستشرقین کے طرف سے قرآنی احکام کی غلط تشریح اور مغرب کے حملے کی تردید کر سکیں۔ اس کے علاوہ وہ مغرب زدہ مسلم اسکالرز کی طرف سے اسلام کی بے لگام تشریح کو بھی لگام دے سکیں۔ چنانچہ ابنائے ندوہ نے اس میدان میں زور آزمائی کی۔ مولانا عبد الباری ندوی نے جدید فلسفہ بارکلے اور ہیوم کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا اور معجزات پر ایک انگریزی مقالہ بھی لکھا۔ مولوی زین العابدین اور مولوی احمد اللہ نے بالترتیب امریکہ اور لندن کا سفر کیا اور وہاں اسلام کی دفاع میں خدمات انجام دی۔ حال ہی میں ڈاکٹر اکرم ندوی نے الوفاء باسماء النساء لکھ کر مستشرقین کے اس اعتراض کا جواب دیا کہ اسلام میں عورتوں کو ترقی نہیں ملی۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اگر غلو پر محمول نہ کیا جائے تو ابنائے ندوہ کو اقبال کے ان الفاظ میں یاد کروں گا: غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا وما علینا الا البلاغ۔ اس کے بعد برادر محمد فضیل ہیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ صدر محترم، حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس سالانہ بزم میں میرے مقالے کا عنوان ہے دفاع اسلام میں ابنائے ندوہ کی خدمات۔ حضرات، قبل اس کی کہ میں ابنائے ندوہ کی دفاع اسلام میں تصنیفی اور تحریکی خدمات پر روشنی ڈالوں، مناسب سمجھتا ہوں کہ ندوۃ العلماء کے قیام کا ایک مختصر خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ تحریک ندوۃ العلماء ایک تعارف۔ حضرات، 19ویں صدی کے اواخر میں مسلم معاشرہ دو متوازی طبقوں کے درمیان منقسم ہو گیا تھا۔
ایک طرف علماء دین تھے تو دوسری طرف مغربی تعلیم یافتہ طبقہ۔ ان دونوں کے درمیان اجنبیت اور بیگانگی کی خلیج تھی۔ معاملہ انہی دونوں طبقوں میں منحصر نہ تھا بلکہ ملت کے مختلف مذہبی فرقے ایک دوسرے کو تحقیر یا خوف و نفرت کی نگاہ سے دیکھنے کے عادی ہو گئے تھے۔ ایسے بحرانی دور میں اعتدال و وسطیت، جدید و قدیم کے سنگم، باہمی نزاعات و اختلافات کے خاتمے، اصلاح نظام تعلیم و تربیت اور مسلک اہل سنت والجماعت پر سختی سے کاربند رہنے کی دعوت کے ساتھ ایک تحریک اٹھی جس کا نام تحریک ندوۃ العلماء تھا۔ 1892 عیسوی میں مولانا سید محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں قیام عمل میں آیا۔ بحوالہ تاریخ ندوۃ العلماء جلد اول صفحہ نمبر 10 تا 13۔ مستشرقین اور ابنائے ندوہ، اعتراضات و جوابات۔ حضرات، جب مستشرقین اور یورپ نے دین اسلام، نبی اسلام، خلفائے راشدین، سلاطین اسلام اور تاریخ تمدن اسلام کو اعتراضات اور شکوک و شبہات کا نشانہ بنایا تو اس کے جواب کے لیے چند فضلائے ندوہ، علامہ شبلی، علامہ سید سلیمان ندوی، مولانا عبداللہ عباس ندوی، مولانا مسعود عالم ندوی، مولانا شاہ معین الدین ندوی اور علامہ ابو الحسن علی ندوی کی موئے قلم سے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، دین رحمت، سیرت النبی، خلافت عثمانیہ اور دنیا اسلام، قرآن کے انگریزی ترجموں کا تنقیدی جائزہ، الجزیہ فی الاسلام اور تاریخ ارض القرآن جیسی علمی اور تحقیقی کتابیں سامنے آئیں جو اسلام کے دفاع میں سد سکندری بن کر ثابت ہوئیں۔ بحوالہ ندوۃ العلماء ایک دبستان فکر، صفحہ نمبر 29 تا 33۔ دفاع صحابہ میں ابنائے ندوہ کی خدمات پر ایک سرسری نگاہ۔ حضرات، اہل یورپ اور منافق صفت مسلمانوں کی طرف سے جب صحابہ و صحابیات کو الزام و بہتان کا نشانہ بنایا گیا تو ابنائے ندوہ نے ان کے اعتراضات اور ریشہ دوانیوں سے نہ صرف پردہ ہٹایا بلکہ اپنی قلمی نگارشات سے صحابہ کے عہد کو ایک ذری اور قابل تقلید عہد ثابت کیا ہے۔ علامہ شبلی کی الفاروق، علامہ سید سلیمان ندوی کی سیرت عائشہ، مولانا عبدالسلام ندوی اور شاہ معین الدین ندوی کا سلسلہ اسوہ صحابہ و صحابیات، مفکر اسلام ابو الحسن علی ندوی کے المرتضیٰ اور مولانا محمد حمزہ حسن ندوی کی سیرت امہات المؤمنین۔ بحوالہ مستفاد من سالانہ میگزین الاصلاح، صفحہ نمبر 58۔ ندوۃ العلماء کے قائد علامہ ابو الحسن علی ندوی کی خدمات کی چند جھلکیاں۔ حضرات، فرزندان ندوہ کی جماعت میں سب سے زیادہ جن کو اسلام کی خدمت کرنے کا موقع ملا ہے وہ مفکر اسلام ابو الحسن علی ندوی کی ذات گرامی ہے۔ عالم اسلام کی بیداری، ہندوستانی مسلمانوں کی میراث کی حفاظت، بابری مسجد کی حفاظت کے لیے حکومتی سطح پر عالمگیر تحریک، مسلم پرسنل لا کی کنونشن میں شرکت، قادیانیت کی تردید اور مغربی افکار و نظریات کے خلاف محاذ آرائی میں مولانا کی بڑی اعلیٰ اور شاندار خدمات رہی ہیں۔ ان کی چند تصانیف پیش خدمت ہیں: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، قادیانیت، تحلیل و تجزیہ، مغربی میڈیا اور اس کے اثرات، السیرۃ النبویہ وغیرہ۔ بحوالہ آئین ندوہ، صفحہ نمبر 38۔ فضلائے ندوہ کی تالیفات اور دفاع اسلام، ایک اجمالی جائزہ۔ حضرات، ندوۃ العلماء کے قیام کے مقاصد میں ایک اہم ترین مقصد دفاع اسلام ہے۔ چنانچہ ابنائے ندوہ نے عیسائیت، مستشرقین اور اہل یورپ کے اعتراضات کی جواب دہی کے لیے اسلامی لٹریچر کا ایک عظیم کتب خانہ تیار کر رکھا ہے جس کا اندازہ درج ذیل کتابوں سے ہوگا: ترانے حجازی، المامون، موقف العالم الاسلامی تجاہ الحضارت الغربیہ، خطبات مدراس، اسلام اور عربی تمدن، حکمائے اسلام، سیرت سلطان ٹیپو شہید، امت مسلمہ رہبر و مثالی امت۔ بحوالہ اسلامی ثقافت اور ندوۃ العلماء، صفحہ نمبر 19 تا 22۔ وآخر میں حضرات، عصر حاضر میں جبکہ جدیدیت اور الہات ہر چہار جانب سے اسلام اور اسلامی زندگی پر حملہ آور ہے، پہلے سے کہیں زیادہ یہ ضرورت بڑھ جاتی ہے کہ اپنا ندوہ کی عملی جہدوں کا ادراک کر کے اسلام کی دفاع کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ بحوالہ ندوۃ العلماء ایک رہنما مرکز، صفحہ نمبر 30۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم صدر، حکم صاحبان اور سامعین بزم، آج اس بزم سلیمانی میں میرا موضوع مقالہ ہے دفاع اسلام میں ابنائے ندوہ کی خدمات۔ یہ ایک ایسا وسیع و عریض موضوع ہے
جس کو چند ساعتوں یا لمحوں میں بیان کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ حضرات، ندوۃ العلماء بلند مقاصد و تخیلات کی حامل ایک علمی، فکری، ثقافتی، دعوتی تحریک کا نام ہے، جس نے شروع ہی سے ایسے افراد تیار کیے جنہوں نے اسلامیات و ادبیات، تفسیر، حدیث، فقہ اور صحافت غرضے کے شعبہ حیات کے تمام میدانوں میں ایسی خدمات انجام دیں جو آج تک مسلم اور قابل تقلید ہیں۔ اسی کے ساتھ ابنائے ندوہ نے جہاں دیگر میدان عمل میں اپنی قد و کاوش کا ثبوت دیا، وہیں دفاع اسلام میں بھی ایک نمایاں کردار اور رول ادا کیا ہے۔ جیسے اسلامی تہذیب و تمدن پر ہونے والے اعتراضات کا تشفی بخش جواب دیا، مستشرقین کے اعتراضات کا تشفی بخش جواب دیا اور ان کی غلط فہمیوں کا ازالہ کر کے نہ صرف ان کو خاموش کیا بلکہ انہیں اسلامی تعلیمات اور اس کی آفاقیت اور عالمگیر ہونے کا معترف بھی بنایا۔ عصر حاضر کے تقاضوں کو پورا کیا۔ مغربی حوادث اور اسلام پر حملہ آور ہونے کی جب انہوں نے جرأت کی تو یہ اس کے سامنے ایک دیوار آہنی اور سد سکندری بن کر حائل ہوئے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے اور سب سے نمایاں کردار علامہ سید شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جنہوں نے اسلامی تہذیب و تمدن کے خلاف عیسائی مورخ جرجی زاہدان کی تصنیف تاریخ التمدن الاسلامی کا مکمل بصیرت سے محققانہ جواب دیا، ان کے سارے اعتراضات کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس سلسلے کی ایک کڑی بانی ندوۃ العلماء سید محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے اپنی حیات میں بہت سے کارنامے انجام دیے، جن میں سے ایک اہم کارنامہ قادیانیت اور عیسائیت کا سد باب کرنا ہے، اور اس فہرست میں تیسرا نام جو ہے وہ مولانا عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ جب 18ویں صدی کے آخر میں مغربیوں نے اہل مشرق کو سرنگوں کرنے کی کوشش کی تھی، اس وقت ہندوستان بھی فرنگیوں کا غلام بن چکا تھا، اور جب انگریز نئی ایجادات اور نظریات لے کر کے نکلے تھے جن میں فلسفہ جدید قابل ذکر ہے، کیونکہ اس میں طبیعت اور مادیت کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، جس سے صرف غیر مسلم ہی نہیں بلکہ تعلیم یافتہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد دھوکہ کھا چکی تھی، اور جو باقی تھے وہ بھی اس سے مرعوب ہو چکے تھے۔ تو اس نازک وقت میں مولانا عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا کہ مذہب و عقلیات کا ٹکراؤ آپس میں ناممکن ہے، اور یہ بھی باور کرا دیا جو عقلیات کا نقطہ پرواز ہے وہ مذہب کا نقطہ آغاز ہے۔ اس سلسلے میں ان کی متعدد تصانیف منظر عام پر آئیں، مثلا مذہب و عقلیات، مذہب اور سائنس، دلائل معجزات اور عقلیات جدیدہ وغیرہ، اور علامہ سید سلیمان ندوی اس کے بعد علامہ سید سلیمان ندوی اور حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبداللہ عباس ندوی اور دیگر فضلاء ندوہ نے بھی اسلامی تہذیب و تمدن پر ہونے والے اعتراضات اور شکوک و شبہات کا جواب دیا، اور دفاع اسلام میں ایسی خدمات انجام دیں جن کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ آخر میں کہوں گا، اسی دریا سے اٹھتی ہیں وہ موجیں تند جولا بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ ملاحظہ ہو سیرت محمد علی منگیری، حیات شبلی، تاریخ ندوۃ العلماء، لکھنؤ۔ مساہمین کا سلسلہ ختم ہوا، اب ہم اخیر میں صدر والا کو سننا پسند کریں گے، اسی لیے بسط خلوص احترام ہم صدر والا کو دعوت دیتے ہیں کہ حضرت والا اپنے قیمتی تاثرات اور مفید مشوروں سے ہم طلباء کو نوازیں جو ہمارے لیے مستقبل میں مشعل راہ ثابت ہوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اراکین الاصلاح، حکم صاحبان اور طلباء عزیز، آپ حضرات نے دو اہم موضوعات پر مقالے پیش کیے جن کا تحریک ندوہ اور اپنائے ندوہ کی خدمات سے تعلق ہے، اور یہ جو موضوعات ہیں بہت ہی اہم ہیں جس کی وجہ سے ہم کو تاریخ ندوہ سے بھی واقفیت ہوتی ہے اور اپنائے ندوہ کی خدمات سے بھی، اور خود ان حضرات سے جنہوں نے یہ خدمات انجام دی ہیں ان سے ہمارا ذہنی اور قلبی ربط بڑھتا ہے، ان سے واقفیت ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے موضوعات کا انتخاب ایک قابل تحسین اقدام ہے جس پر ہم ذمہ داران اصلاح کو مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے اہم موضوعات کا انتخاب کیا، چونکہ ان موضوعات کے نتیجے میں یہاں کی تاریخ کے بہت ہی اہم جو افراد تھے اور جنہوں نے اس تحریک کی قیادت کی ہے اور جنہوں نے دفاع اسلام میں قابل قدر خدمات انجام دی ہیں، ان کا ذکر جمیل اور حسین تذکرہ آیا ہے۔ ہم کو اپنے آپ کو ایسی شخصیات سے ذہنی طور پر وابستہ رکھنا چاہیے اور ان کا ذکر کرنا چاہیے اور ان کا تذکرہ کرنا چاہیے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہمارے اسلاف کیسے تھے اور ان کی خدمات کیا تھیں۔ جب تک کہ ہم اپنے آپ کو اپنے اسلاف سے وابستہ نہیں کریں گے تو ہماری حیثیت ایسی شاخ کی طرح ہو جائے گی جو اپنے درخت سے کٹ جاتی ہے۔ ایک کہنے والے شاعر نے کہا ہے، شاخ بری درہ نظر بر بہار نیست، ایک درخت سے کٹ جانے والی شاخ کی نظر بہار پر نہیں ہوتی ہے۔ بہاریں آتی ہیں گزر جاتی ہیں لیکن اس بہار کا اثر اس شاخ بریدہ پر نہیں پڑتا۔ اس لیے ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تازگی آئے، ہمارے اندر جوش ولولہ پیدا ہو، تو ہم کو چاہیے کہ ہم ان کے تذکروں کو کرتے رہیں اور ان کی داستان کو چھیڑتے رہیں تاکہ ہم کو اس کا فیض ملے۔ اور کہنے والے نے کہا ہے، وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ تو ہم کو اپنے اس علمی شجر سے وابستہ رہنا ہے، ذہنی طور پر بھی، فکری طور پر بھی۔ اور شیخ سعدی نے فرمایا تھا کہ نام نیک رفتگاں ضائع مکن تا بمانت نام نیکت پائیدار، کہ جو دنیا سے گزر چکے ہیں تمہارے اسلاف، ان کے نام نیک کو تم ضائع مت کرو تاکہ تمہارا نام نیک بھی باقی رہے اور قائم رہے۔ اگر ہم اپنے اسلاف کو یاد کریں گے، ان کو خراج عقیدت پیش کریں گے تو بعد کی نسلیں ہم کو بھی یاد کریں گی۔ اگر ہم ان کو فراموش کر دیں گے تو ہمیں بھی کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ الجزاء من جنس العمل، ہم جیسا کریں گے ویسا ہم کو صلہ ملے گا۔ لہذا ہم کو اپنے آپ کو اپنے اسلاف سے وابستہ کرنا ہے اور ان کی خدمات کو یاد کرنا ہے، اور اس سے ہم کو اہل زمانہ کو متعارف کرانا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ جو مقالات پیش کیے ہیں اس میں بعض حضرات کا جو طرز القاء تھا وہ بالکل خطیبانہ تھا، حالانکہ خطبے و تقریر کے اندر اور مقالے کے پیش کرنے کے انداز میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ بعض لوگ مقالہ اس طرح پیش کر رہے تھے گویا کہ تقریر کر رہے ہیں، حالانکہ مقالے کو بہت ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں پیش کرنا چاہیے، گویا کہ آپ کسی ریڈیو اسٹیشن سے خبریں نشر کر رہے ہیں اور بہت ہی سنجیدہ اور ٹھہرے ہوئے انداز میں اپنی بات کو پیش کر رہے ہیں۔ اس میں جذباتیت کا دخل نہیں ہونا چاہیے اور آپ کی آواز میں بہت بلندی نہیں ہونا چاہیے، بالکل پرسکون انداز میں اور ٹھہری ہوئی آواز میں مقالہ پیش کرنا چاہیے۔ بہرحال اب وقت نہیں ہے، میں نے بعض باتیں نوٹ کی تھیں جن کی طرف توجہ دلانی تھی، چونکہ اذان ہو چکی ہے اور وقت بہت کم ہے، تو اس لیے میں نے اس باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ ورنہ ہم جب کوئی مقالہ پیش کریں یا پھر تو جب پیش کریں تو پھر ہم کو اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہمارے تلفظ الفاظ کے درست ہوں اور اس میں کوئی کمی نہ رہنے پائے، چونکہ آپ علمی حلقے کے افراد ہیں اور ایک علمی مرکز سے وابستہ ہیں، تو وہ
وہ خامیاں اور غلطیاں جو ہم سے تلفظ کے سلسلے میں صادر ہوتی ہیں یہ ناقابل معافی سمجھی جاتی ہیں، لہٰذا اس پر خاص توجہ دینی چاہیے کہ ہم جو چیز پیش کر رہے ہیں، جو الفاظ ادا کر رہے ہیں، اس میں کسی قسم کی کمی نہ رہنے پائے، تو اس کا لحاظ کریں۔ بہرحال آپ نے اس مسابقے میں حصہ لیا اور ایک لفظ یہاں پہ کئی لوگوں نے بولا تقابلی بزم اور تقابلی نشست، یہ دونوں تعبیریں میرے نزدیک جو ہے شاید تقابلی نشست بولیے بزم بولیے مناسب نہیں ہے، چونکہ یہ موقع تقابل کا نہیں ہوتا ہے، یہ مقابلہ ہے اور تقابل نہیں ہے۔ تقابل کو کہتے ہیں تلنا، ہندی میں، انگلش میں بولتے ہیں کمپیریزن بولتے ہیں، تو یہ کمپیریزو اسٹڈی ہوتی ہے، تلناتمک ادھین، وہاں پر تو تقابل بولا جاتا ہے، لیکن یہ موقع مقابلے کا ہے، مسابقہ بول سکتے ہیں، تو لہٰذا ہمارے یہاں ایک لفظ چل پڑا ہے تقابلی بزم تقابلی نشست، تو یہ اس کا موقع نہیں ہے، تو ایسے موقع پر اس تعبیر سے بچنا چاہیے اور اچھے الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ بس یہ کہ چونکہ سب کا مواد تقریباً ایک ہی ہے، تو اب اس میں حکم صاحبان جو نمبر دے سکتے ہیں وہ ان کے انداز عرض اور پیشکش پر ہے، وہ کس طرح اس کو پیش کر رہے ہیں اور کس حسن ترتیب سے انہوں نے مواد کو جمع کیا ہے، ورنہ یہ فیصلہ کرنا حکم صاحبان کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ ہم کس کو کیا نمبر دیں۔ سب کا مواد تقریباً ایک ہی ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے بہت ہی خوش اسلوبی سے اپنے مقالے کو پیش کیا ہے، اچھی آواز میں، اچھے انداز میں، تو وہی نمبرات کے زیادہ مستحق ہو سکتے ہیں۔ نتائج تیار ہو چکے ہیں، ابھی باقی ہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اب ایک ہمارے بعض مقالے کا مطلب پس منظر کہا تھا، تو یہاں پر اضافت درست نہیں ہوتی ہے، جو ناقدین اردو ادب ہیں انہوں نے اس چیز پر گرفت کی اور کہا ہے کہ پس منظر نہیں بلکہ پس منظر ہے، تو اس کو اضافت کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور کہ لوگوں نے کہا نظر ہو گئی، ایک چیز نظر ہوتی ہے نہ کہ نظر ہوتی ہے، ایسی لوگوں نے کہا تھا دخل اندازی کا لفظ بولا تھا، تو یہ دخل اندازی ہوتی ہے، دخل اندازی نہیں۔ اور کہا بازار گرم ہو گیا، بازار گرم ہونا بولا جاتا ہے۔ اور نیا باب رقم ہوا تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ نیا باب رقم ہوا، ایسی رقم تراز نہیں بولتے، رقم تراز بولتے ہیں۔ اور جس پر ندوہ کی تعمیر ہوئی تھی یہ غلط ہے، جس پر ندوے کی تعمیر ہوئی تھی، چونکہ اردو زبان میں امالہ ہوتا ہے، کھڑی بولی نہیں ہوتی ہے، ہندی کا انداز ہے، یہ ہندی کا انداز ہے کہ وہ کھڑی بولی بولتے ہیں، اردو کے اندر بڑی لطافت اور نزاکت ہے۔ اسی طرح سے جنم لینا بولتے ہیں، ہندی لفظ صحیح ہو جنم لینا ہوتا ہے۔ اور کسی نے کہا کشت زاروں شہد کہا تھا، حالانکہ وہ کشت زار ہوتا ہے۔ اور ایک صاحب نے کہا اتحاد کہا، اتحاد نہیں بلکہ اتحاد ہے۔ اور ایک صاحب نے کتاب کو نام دیا خطبات مدارس کہا، خطبات مدارس نہیں بلکہ خطبات مدراس ہے وہ۔ اور صاحب نے کہا چولیں ہل جاتی، چولیں کیا ہوتا ہے؟ چولہے ہل جانا ہوتا ہے۔ اسی طرح صاحب نے کہا قلمی نگارشات خود قلمی ہوتی ہیں، تو اس کی صفت لانا، آپ علمی نگارشات کہہ سکتے تھے، نگارشات تو کہتے ہیں جو خود تحریر شکل میں ہو، قلمی شکل میں ہو، تو اس کو پھر قلمی نگارشات بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی کہا کہ الحضارت الغربیہ ہونا چاہیے نام۔ بہرحال آپ حضرات نے حصہ لیا، لیکن ایک بات بہت ہی ذرا جو چپتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ سامعین اور مقالہ نگاروں کی تعداد یکساں تھی، وہی غالباً مقالہ نگار بھی تھے، وہی سامعین بھی تھے، تو الگ سے کوئی لگتا ہے محسوس نہیں ہوتا ہے کہ کوئی الگ سے آیا ہو جو سامع کی حیثیت سے بھی ہو، بالعموم وہی سامع ہیں اور وہی مقالہ نگار بھی تھے۔ حالانکہ جمیعۃ الاصلاح ایک مرکزی ہے اور یہاں پر تو بہت سے دارالاقاموں کی نمائندگی ہونا چاہیے تھی، لیکن وہ تعداد ضرورت سے زیادہ کم ہے، تو آئندہ اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے اور اس میں حصہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے اپنے آپ کو تیار کرنے کا اور بنانے کا، تو آپ ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں تاکہ آپ اپنی صحت کی تشکیل کر سکیں اور علمی بنیادوں کو استوار کر سکیں۔ اور اب آپ کے نتائج تیار ہو چکے ہیں جن کو سننے کے لیے آپ بے صبری سے منتظر ہیں، تو وہ آپ کے سامنے سنائے جاتے ہیں۔ تو نتیجہ برائے سفلہ ہے، اول عادل معاذ ہیں، اور دوم ہے تقی احمد، اور سوم ہے محمد فضیل۔ ان سب حضرات کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اور نتیجہ برائے اولیاء ہے
اول محمد معراج الدین اور دوم محمد راشد امین سوم عمر عبداللہ۔ اور اس کے علاوہ جو حضرات بھی شریک ہوئے ہیں وہ سب کے سب قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے یہاں پر شرکت کی اور اپنے مقالے پیش کیے، چونکہ وہ اسٹیج پر آئے یہی ان کی دلیل کامیابی ہے۔ اور یہ جو انعامات ہوتے ہیں وہ رمزی اور علامتی ہوتے ہیں، ان کی بہت بڑی اہمیت نہیں ہوتی، بس جو ان کو انعام ملا ہے وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں اور جو اس سے محروم رہ گئے ہیں وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔